کی دلچسپی فزکس میں تھی. سیکنڈ ایئر میں ان کو گولڈ میڈل ملا. ان کو کہتے طفیل محمد تم نے وکالت ہی کرنی ہے. ان کی تقریر ایسی ہوتی تھی کہ لوگ اٹھتے نہیں تھے. حقیقت جاننا چاہتے ہو نا, جو لاہور کا سید ہے نا اس کے پاس چلے جاؤ. ایک اٹھا, 2, 3, 4, 5, 6 نمبر پہ یہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. سوٹ پہنتے تھے, یعنی مختلف ٹائیاں بے شمار, ہیٹ ہیں, یہ وہ سارے جا کے انہوں نے ڈسپوز آف کیے فوری طور پر. والدہ کو کہا کہ دیکھو بھائی, میں نے اپنا راستہ بدل لیا, دین کا راستہ میں نے چنا. جب اس کی خبر انہوں نے جا کے والد کو دی تو وہ سخت ناراض ہوئے. انہوں نے ان کو گھر سے آؤٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ اب آپ جا سکتے ہیں. انہوں نے 75% اپنے کام کا کریڈٹ والدہ کو دیا تھا. مولانا مودودی کی جو رہائش تھی اس کے باہر لان میں, وہاں پہ ٹینٹ لگا کے رہتے تھے. وہ بھی دن ہمیں یاد ہے. مولانا اسٹیج پہ کھڑے ہوئے تھے, مولانا نے اپنی تقریر جاری رکھی تو لوگوں نے کہا بیٹھ جائیں. مولانا نے کیا کہا تھا اس کے موقع پر؟ مولانا نے کہا تھا کہ اگر میں آج بیٹھ گیا تو کھڑا کون رہے گا. میاں صاحب کیسے اس وقت قائم رہے, کیونکہ اس وقت تو بڑے بڑے برج, بہت بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ جماعت سے علیحدہ ہو گئے تھے کہ جب جماعت نے فیصلہ کیا کہ جماعت سیاست کے ذریعے, جمہوریت کے ذریعے جو ہے وہ اپنا انقلاب لے کے آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. آج میرے ساتھ ایک ایسے مہمان موجود ہیں جن کا آدھا تعارف تو یہ ہے کہ ان کا 30 سے زیادہ سال کا تجربہ ہے فارمیسی کی مارکیٹ کا. وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں اس وقت الخدمت کے منصورہ ہاسپٹل کے. UAE اور سعودی عرب میں پاکستان کے ساتھ ساتھ انہوں نے سرو کیا ہے, لیکن مکمل تعارف ان کا یہ ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے سابق امیر میاں طفیل محمد صاحب کے صاحبزادے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں میاں زبیر احمد طفیل صاحب. ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ سر. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر. سر آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم میاں صاحب کے سب سے چھوٹے صاحبزادے سے مخاطب ہیں, اور میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم لوگ تاریخ میں بالکل واپس جائیں گے. آپ کے بچپن کی بہت ساری باتوں کو اور آپ کی پیدائش سے پہلے کی بہت ساری باتوں کو ایک طرف ریوائنڈ کروانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ یہ پوڈ کاسٹ انشاءاللہ میاں طفیل محمد صاحب کی برسی کے موقع پر 25 جون کو انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آڈینس, میں خود, ہم سارے لوگ ان ساری باتوں کو سمجھیں جو شاید ہم تک کسی طرح سے ہم لوگ اسے پڑھنے سے محروم رہ گئے ہیں یا ہم تک وہ باتیں نہیں پہنچ سکیں. تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ میاں طفیل صاحب کہاں پیدا ہوئے, ان کا بچپن کیسا تھا, میٹرک اور باقی تعلیم انہوں نے کہاں سے حاصل کی؟ ریاست کپورتھلا کے گاؤں صفدرپور ارائیاں میں پیدا ہوئے. صفدرپور ارائیاں جو کپورتھلا میں تھا وہ میاں صاحب کا ننیال کا گاؤں تھا, جبکہ ان کا اپنا جو ددیال کے گاؤں تھے وہ 4 تھے: رائے پور ارائیاں, رائے پور ماچھیاں اور حبیب وال اور نڈالا. ہمارے جو آبا تھے مہر قطب الدین, وہ ان کی ساری زمینیں ان 4 گاؤں میں پھیلی ہوئی تھیں. وہ نمبردار بھی تھے ان سب کے, اور وہاں اسمبلی کے وہ رکن بھی رہے ریاست کپورتھلا میں. ٹھیک ہے. تو وہ مہر قطبہ کے نام سے مشہور تھے. تو میاں صاحب کی پیدائش صفدرپور ارائیاں میں ہوئی. اس وقت ان کی والدہ وہاں تھیں اپنے ننیال میں, تو وہیں پہ ان کا بچپن گزرا. اور جب وہ ایک روز کا واقعہ ہے کہ جب وہ اپنی والدہ کی گود میں تھے, کیونکہ وہاں پہ پرانے آپ کو وقتوں میں وہ گھر ایسے ہوتے تھے کہ باہر دالان ہوتا تھا, بڑا سا صحن جس کو آپ اب کہہ سکتے ہیں. تو وہاں وہ لے کے ان کو بیٹھی ہوئی تھیں. تو اس زمانے میں بزرگ جو گھروں میں بھی جو ہے وہ داخل ہوتے تھے, اور تو وہ ایک بزرگ آئے ان کی والدہ کے, دیکھا کہ ایک بچہ ان کی گود میں ہے. تو ان بزرگ نے کہا کہ اس بچے کی بھائی حفاظت کرو, یہ بچہ آئندہ بہت بڑا کوئی آدمی بنے گا, تو اس کی آپ حفاظت کرو. یہ کیا کہ وہ نکل گیا. اس طرح ان کا بچپن وہاں پہ گزرا. اس کے بعد پرائمری ایجوکیشن انہوں نے وہیں پہ حاصل کی, ریاست کپورتھلا کے جو مقامی اسکول تھے اس میں. میٹرک بھی انہوں نے وہیں سے کیا. جو انہوں نے فزکس, کیمسٹری, میتھمیٹکس میں کیا. ان دنوں میں ہندوؤں میں یہ چیز عام تھی کہ مسلمان کن ذہن ہوتے ہیں, وہ سائنسز نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ سائنسی.
اب یہ چیز والد صاحب کے ذہن میں جاگزیں ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ میں تو یہی کروں گا سائنسز میں. انہوں نے میٹرک سائنسز میں کیا. اس کے بعد وہاں پہ ریاست کپورتھلا کے رندھیر کالج میں انہوں نے انٹر میں داخلہ لیا. فرسٹ ایئر میں جب وہ داخل تھے تو وہ اپنے چچا کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے. ان کے چچا نمبردار بھی تھے اور ان کی وہاں پہ زمینداری بھی تھی اور وہ اس کے ساتھ سرکاری ملازم بھی تھے. ظاہر ہے اس وقت برٹش کی گورنمنٹ تھی تو اس کے وہ ملازم تھے. تو وہ سناتے ہیں کہ ایک روز میں جو ان کا گھر تھا اس کی ڈیوڑی کہتے ہیں، صحن کہہ لیں آپ، جی جی، لیکن پنجابی میں ڈیوڑی کہتے ہیں. جی بالکل. اس کے ساتھ جو کمرہ تھا اس میں سویا ہوا تھا. تو میں خواب دیکھتا ہوں کہ مجھے کسی نے آواز دی ہے. کہتے ہیں میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور میں باہر نکلا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ صحن میں جو نیم کا درخت تھا اس کے نیچے ایک بزرگ کھڑے ہیں 50-55 سال کے. ٹھیک ہے. سفید پگڑی ہے ان کے سر پہ اور سفید کرتا ہے، تہمد ہے سفید رنگ کی، اور انتہائی خوبصورت اور بڑی بڑی آنکھیں اور سفید رنگ. تو میں ان کے چلتے ہوئے ان کے قریب جاتا ہوں تو مجھے کچھ کہے بغیر مجھے سینے سے لگا لیتے ہیں اور بنچ لیتے ہیں، یعنی جیسے ہم گڈ کے جب بھی بارنا. ہاں جی، گھٹ کے جب بھی بارنا. تو کہتے ہیں اسی وقت میرے ذہن میں یہ چیز بالکل دل و دماغ میں جو تھی وہ راسخ ہو گئی کہ یہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ خواب سے میں بیدار ہو گیا اور اس کے بعد کہنے لگے کہ میں ساری زندگی میرے اوپر اس خواب کا اثر رہا اور جہاں جہاں مجھے مشکل ہوئی اس خواب نے میری جو تھی پوری طرح مدد کی یا مجھے سپورٹ کیا. اس کے بعد خیر فرسٹ ایئر کیا، پھر سیکنڈ ایئر کیا. سیکنڈ ایئر میں ان کو گولڈ میڈل ملا. اس میں بھی ظاہر ہے وہی فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس. اس کے بعد کیونکہ وہاں پہ ریاست کپورتھلا میں آگے تعلیم کا کوئی انتظام نہیں تھا، اس کے لیے ان کو لاہور آنا پڑا. لاہور آئے، یہاں گورنمنٹ کالج میں انہوں نے اپنے داخلے کے لیے اپنے ڈاکومنٹس جمع کرائے اور جس روز ان کا انٹرویو تھا تو اس وقت جو بورڈ ایک بنا دیتے تھے وہ جیسے اب بھی ہے، تو پرنسپل کے سربراہی میں بورڈ بنا جس کے 2 ممبر تھے. تو جو پرنسپل تھا وہ ظاہر ہے برٹش کا تھا. تو کہنے لگا کہ اس نے اس کے سامنے میرے ڈاکومنٹس پڑے تھے تو کہنے لگا کہ آپ کے خاندان کا تو کوئی شخص گورنمنٹ کالج میں داخل، ابھی اس نے داخل کا لفظ ہی کہا تو کہتے ہیں میں بول پڑا. میں نے کہا میرے ڈاکومنٹس آپ کے سامنے ہیں تو آپ کو تو جو میری کارکردگی ہے تعلیم کی اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کی بنیاد پہ مجھے ایڈمیشن دینا چاہیے. تو اگر آپ مجھے ایڈمیشن نہیں دیں گے، داخلہ نہیں دیں گے، تو پھر میرے خاندان کا تو کوئی فرد اس کالج میں نہیں پڑھ سکتا. کہتے ہیں ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی تھی تو اس نے میرے جو ڈاکومنٹس تھے اس پہ سائن کر دیے اور لکھ دیا ایڈمیٹڈ. تو کہتے ہیں اس طرح میں گورنمنٹ کالج میں داخل ہوا اور BSc فزکس آنرز میں نے وہاں سے کیا، وہ بھی ڈسٹنکشن میں، اس میں بھی انہوں نے ٹاپ کیا. اس کے بعد ان کی دلچسپی فزکس میں تھی، جو فزکس کا سبجیکٹ تھا اس میں، اور وہ اسی میں آگے چاہتے تھے کہ میں سارا اپنا کیریئر بناؤں. لیکن آپ کو پتہ ذمہ دار خاندان جو ہے، ذمہ دار خاندان جتنے بھی ہیں ان کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ ان کا روز کورٹ کچہری سے تعلق ہوتا.
ان کا کوئی نہ کوئی مسئلہ وہاں پہ. تو میرے جو یعنی دادا یعنی ان کے والد اور ان کے جو باقی رشتہ دار تھے, انہوں نے ان پر پریشر ڈالا, زور دیا کہ جی نہیں تم وکالت کرو, تمہیں پتہ ہے کہ اس ریاست میں کوئی مسلمان وکیل نہیں ہے. اس وقت ریاست کپورتھلا میں ایک ہندو وکیل تھا جو بہت ہی تنگ کرتا تھا مسلمانوں کو, اور ایک قادیانی وکیل تھا. وہ بھی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی مسلمانوں کے حق میں تو نہیں ہے. اور ایک مسلمان وکیل تھا جو ریاست کا نہیں تھا, باہر سے آتا تھا, لیکن وہ انتہائی اکھڑ مزاج اور غصے والا تھا. تو لوگوں کے لیے بڑی مشکلات تھیں مسلمانوں کے لیے. تو وہ انہوں نے پریشر کیا کہ جی نہیں, وہ ظاہر ان کو کہتے طفیل محمد تم نے وکالت ہی کرنی ہے. والد صاحب کہتے ہیں میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, میں وکالت میں ایڈمیشن لے لیا میں نے پنجاب یونیورسٹی میں. تو پہلے سال میں بھی ٹاپ کیا, پھر دوسرے سال میں بھی ٹاپ کیا, جبکہ وکالت میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے تو وہاں سے پھر وہ وکالت پوری کر کے پھر اس کی جو پریکٹس ہوتی ہے وکالت کی, اس کے لیے ان کو جلندھر جانا پڑا. وہاں پہ شیخ محمد شریف صاحب وکیل تھے, سینئر وکیل تھے, جو بعد میں جج بنے سپریم کورٹ آف پاکستان کے. ان کے ساتھ انہوں نے پریکٹس شروع کی, کچھ عرصہ انہوں نے ان کے ساتھ پریکٹس کی. اس کے بعد پھر انہوں نے واپس کپورتھلا آ کے اپنی وکالت شروع کی. اچھا, مجھے اب ذرا وہ فیز سمجھنا ہے جو ان کا پولیٹیکل فیز ہے, پھر وہ پوری زندگی چلتا ہے. اور مجھے اس میں یہ بھی سمجھ آئی کہ آگے جا کر انہوں نے وکالت چھوڑ بھی دی تھی ایک وجہ سے. تو یہ بتائیں کہ والد صاحب آپ کے میاں طفیل محمد صاحب جماعت اسلامی میں کس عمر میں آئے, اور میں نے غالباً سنا ہے کہ وہ تاسیسی ارکان میں بھی شامل تھے, اور اس وقت ان کی عمر کیا تھی, جماعت کا حصہ کیسے بن گئے, ان سے کسی نے خاص طور پر رابطہ رکھا, ربط کا جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے, اور آج کل ربط والا معاملہ کمزور بھی ہو گیا, فرد سے نہیں ملتا, موبائل پہ میسج کر دیتا ہے کہ آ جانا, اور پھر لوگ ظاہر نہیں پہنچتے. تو یہ کیا معاملہ تھا, تاسیسی اجتماع اور وہ والی ساری روداد پلیز بتائیں. وکالت کے دوران ہی ان کی جو دلچسپیاں تھیں, وہ کیونکہ ایک دینی گھرانہ تھا ان کا. دینی گھرانہ اس طرح تھا کہ وہ جو ہماری یعنی میری دادی اور ان کی والدہ وہ بہت ہی نیک سیرت خاتون تھیں. میرے دادا بھی دینی تھے, پھر وہ ٹیچر تھے, وہ اسکول میں پڑھاتے بھی تھے. میاں برکت علی صاحب. جی, میاں برکت علی صاحب, اور ساتھ ذمہ داری بھی کرتے تھے. تو وہ دینی گھرانہ وہ چیز تو ان کے اندر بتم موجود تھی. پھر کیونکہ ان کا گھرانہ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ سیاسی بھی تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے خاندان میں نمبرداری اور ممبر اسمبلی اور اس طرح. تو انہوں نے جو ان کے یعنی دادا تھے شیر محمد صاحب, انہوں نے کیونکہ ان کی بھی نمبرداری تھی, تو انہوں نے اپنے جو ان کا حویلی تھی اس کے باہر انہوں نے باقاعدہ وہ جو پرانے وقتوں میں ہوتا تھا نا کہ باہر چار پہیاں ڈال دیتے ہیں, ڈیرا بنا دیا. وہاں مسافروں کی بھی خدمت ہوتی تھی, اور جو لوگ ان کو ملنے آتے تھے ان کے لیے بھی وہ اس کا سارا انتظام و انصرام والد صاحب کرتے تھے. ان کا حقہ تیار کرنا, ان کو پانی, لسی, یہ چیزیں پرووائڈ. تو یہ چیزیں تو ان کے اس وقت ہی ان کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں. وہ جیسے ہوتا ہے نا, محلے کے بچوں کے ساتھ کبھی نہیں کھیلے. وہ ان کی طبیعت میں وہ سنجیدگی جو تھی وہ اسی وجہ سے پھر جو ہے وہ آئی, اور پھر ان کے اندر وہ جو چیز تھی سمجھنے کی صلاحیت کی, دین کے ساتھ ایک تعلق کی, وہ بھی ظاہر آئی. پھر اس دوران وہاں پہ یہ جو 3 اشخاص تھے, مستری محمد صدیق, چودھری عبدالرحمن اور چودھری عبدالعزیز, یہ 3 افراد تھے, جس میں مستری محمد صدیق جو تھے وہ سب سے زیادہ
ان کا تعلق تھا مولانا مودودی سے ہندوستان کی، ظاہر ہے کہ اس وقت وہ لکھتے تھے، ان کا رسالہ نکلتا تھا مولانا کا ترجمان القرآن، اور وہ کچھ رسائل کے ایڈیٹر بھی تھے ہندوستان میں. تو وہ ان کا اس سے ان کا اس طرح تعلق تھا مصری محمد صدیق کا. تو وہ گائے بگائے وہ والد صاحب سے بھی ملتے تھے، مصری محمد صدیق صاحب، اور وہ آ کے بتایا بھی کرتے تھے ان کو. اب جب ترجمان القرآن مولانا مودودی کا نے لکھنا شروع کیا اور وہ رسالہ جو تھا ترجمان القرآن شروع ہوا، تو ان کا یہ طریقہ تھا مصری محمد صدیق کا کہ وہ ایک رسالہ والد صاحب کو بھی آ کے دیتے تھے اور کہتے تھے اس کو پڑھو. تو ان کو پڑھنے کا تو شوق تھا ہی، تو وہ پڑھتے تھے، پھر وہ اس کے بارے میں سوچتے تھے اور پھر اس چیز کو وہ اپنے اندر کرتے تھے کہ یہ جو یہ کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا. لیکن پھر بھی وہ جیسے نہیں ہوتا آدمی پزل ہوتا ہے کہ میں کیا، یعنی کہ کس طرح کروں، کس کے ساتھ میں مل کے یہ کام کروں. اس میں پھر یہ ہے کہ علماء بھی ان کے وہاں پہ آتے رہتے تھے، جو گاؤں تھے ان کے 4-5 گاؤں تھے ننیال اور ان کے ملا کے، وہاں ان کے جلسے وغیرہ بھی ہوتے تھے علماء کے، اس میں وہ تقاریر کرتے تھے، اس میں یہ شامل ہوتے تھے، ہر ایک میں شامل ہوتے تھے. اس کے باوجود کہ وہ انگریزی وکیل تھے، لیکن جو اندر کی وہ جو ان کی دین کی ان کے رغبت تھی وہ ان کو اس تک پہنچاتی تھی. بالکل ٹھیک. سید عطا اللہ شاہ بخاری بھی آتے تھے، ٹھیک ہے، ان کے وہاں پہ، اور وہ وہاں پہ جلسے بھی کرتے تھے. آپ کو پتہ سید عطا اللہ شاہ بخاری ہندوستان کا بہت بڑا نام، بہت بڑا نام، بہت بڑے عالم. ہاں جی، بہت بڑے خطیب تو تھے ہی، لیکن ان کی مجلس احرار جو تھیں وہ ہندوستان کی بڑی تنظیموں میں سے ایک تھیں. تو وہ ایک روز ان کا جلسہ تھا یہیں، تو وہ بھی اس میں شریک ہوئے والد صاحب. اور جب جلسہ ختم ہو گیا، ان کا جلسہ بھی پوری رات چلتا تھا فجر تک، یعنی ان کی تقریر ایسی ہوتی تھی کہ لوگ اٹھتے نہیں تھے. بالکل ایسے ہی. تو وہ جب تقریر ختم کر کے وہ اپنے حجرے میں واپس گئے تو والد صاحب بھی ان کے پیچھے پیچھے ان کے حجرے میں چلے گئے. اب اس وقت انہوں نے وہی ان کا لباس تھا، پینٹ کوٹ ٹائی ہیٹ اور سٹک بھی اس وقت لوگ، یہ ایک طریقہ تھا یعنی. تو وہ جا کے اندر گئے کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے. انہوں نے کہا بیٹھو. وہ لیٹے ہوئے تھے تو وہ اٹھ کے آلتی پالتی کر کے، یعنی جس طرح آدمی بیٹھتا ہے وہ ٹانگ پہ ٹانگ کر کے، تو وہ بیٹھ گیا. انہوں نے کہا ہاں سناؤ. تو انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ سید صاحب میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں، کس کے ساتھ میں کام کروں اور کس کو میں اس کو کہتے ہیں اپنے لیے جو ہے وہ. تو سید صاحب ساری بات سنتے رہے. آخر میں انہوں نے بس ایک ہی جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ حقیقت جاننا چاہتے ہو نا، تو یہ ہے کہ جو لاہور کا سید ہے نا اس کے پاس چلے جاؤ. ہمارا تو یہ جو ہے یہ پیٹ کا کام ہے سارا جو ہم کر رہے ہیں. یعنی انہوں نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی. بالکل سید صاحب نے، یعنی ان کی عظمت بالکل جو تھی وہ. اب جب سید صاحب نے یہ کہا والد صاحب کو تو والد صاحب یکسو ہو گئے، واپس آئے، یعنی ختم ہو گیا، وہ چلے گئے وہاں سے. تو مستری صاحب جو تھے وہ تو ظاہر ہے مسلسل رابطے میں رہتے تھے ان کے ساتھ. تو ان کی پھر شادی ہو گئی. شادی کے بعد جس دن مکلاوا تھا، جس دن وہ اپنی یعنی والدہ میری اور ان کی اہلیہ کو چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے، آپ کو پتہ ہی مکلاوے میں لازمی ہے پنجاب میں، تو مطلب تو راستے میں ابھی وہ جا ہی رہے تھے. تو اس وقت کوئی گاڑیاں تو تھیں نہیں، بیل گاڑی پہ. تو
راستے میں ہی مفتی صدیق صاحب نے پکڑ لیا. وہ ان کو پتہ چلا کہ جی میاں صاحب تو جا رہے ہیں مکلاوے کے لیے. تو انہوں نے روک کے کہا کہ جناب وہ سید مودودی نے لاہور میں تاسیسی اجلاس بلایا, وہ جماعت بنا رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ آپ اس میں اگر شامل ہونا چاہیں تو چلے جائیں. تو والد صاحب نے اسی وقت والدہ کو کہا کہ آپ تو جائیں, تو میں لاہور جا رہا ہوں. وہیں سو بیچ راستے میں وہ ان کو چھوڑ کے تو یہ لاہور آ گئے. تو آگے وہی 75 لوگ اس وقت موجود تھے, تو وہاں پہ پہنچے. اس کے بعد اس میں بڑے بڑے علماء تھے, مولانا چراغ, مولانا منظور احمد نعمانی جیسے عالم, مولانا امین حسن الاسرائی صاحب تو تھے ہی ظاہر. مولانا نے تقریر کی. مولانا نے تقریر میں آخر میں کہا کہ اب آپ میں سے جو بھی اس کے ساتھ متفق ہو, اس دعوت کے ساتھ, وہ کھڑا ہو, کلمہ طیبہ پڑھے اور اپنی گواہی دے کہ جی میں اس میں شامل ہو رہا ہوں. ایک اٹھا, 2 3 4 5 چھٹے نمبر پہ یہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اب حلیہ گیا, ہیٹ پینٹ کوٹ پہنا ہوا اور ٹائی لگائی ہوئی ہے, اور سارا بالکل انگریز کی طرح. مولانا منظور احمد وغیرہ سارے جو علماء تھے وہ بول پڑے. انہوں نے کہا کہ مولانا یہ کیا, یہ ایک انگریز حلیے کا شخص جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے شامل ہونا ہے, تو یہ اس کی آپ حلیہ تو دیکھیں, یہ تو بالکل انگریز بنا ہوا ہے, تو یہ کیا ہمارے ساتھ کام کرے گا. والد صاحب نے کہا کہ دیکھیں میں یکدم, میرے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ میں یکدم میرے داڑھی آ جائے اور میرے کپڑے تبدیل ہو جائیں, میرا حلیہ تبدیل ہو جائے. تو میری گزارش ہے کہ مجھے 6 مہینے دیے جائیں. اگر میں 6 مہینے میں اپنے آپ کو درست نہ کر سکا تو پھر آپ جو کہیں گے. تو مولانا بولے, مولانا نے کہا کہ بالکل ٹھیک کہا اس نے, ہم اس کو 6 مہینے دیتے ہیں. 6 مہینے کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ اس کو ہم نے شامل کرنا ہے یا جو بھی ہے. وہ 6 مہینے گیا, وہ تو واپس گئے. واپس جا کے انہوں نے اپنے سارے جو لباس تھا, ان کے والدہ بتایا کرتی تھیں کہ کافی بڑا کمرہ تھا جو وارڈروب تھا, ان کا وارڈروب تھا, جس میں ہر روز وہ نیا سوٹ پہنتے تھے, یعنی مختلف, یعنی ایک ہی نہیں پہنا. اور سارے پینٹ کوٹ, جی ٹائیاں بے شمار, پھر اور ہیٹ ہیں, یہ وہ سارے جا کے انہوں نے ڈسپوز آف کیا فوری طور پر, بانٹ دیے لوگوں میں جو لوگ اس کو استعمال کرتے تھے. اور والدہ کو کہا کہ دیکھو بھائی, میں نے اپنا راستہ بدل لیا, میں دین کا راستہ میں نے چنا, تو میں اسی راستے پہ میں چلوں گا. اس میں بھوک بھی آئے گی, ننگ بھی آئے گی, اور اس میں زندگی کی وہ سہولتیں نہیں آئیں گی جو اس وقت آپ کے پاس ہیں. تو دیکھ لیں, اگر آپ میرے ساتھ چل سکتی ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ یہاں رہیں, میں آپ کا نفقہ بھیجتا رہوں گا, لیکن یہ ہے کہ مجھے تو اب یہی کام کرنا. تو والدہ نے کہا کہ میں تو آپ کے ساتھ ہوں, میں تو آپ کے ساتھ ہی رہوں گی. تو وہاں سے انہوں نے ایک چھوٹے سے ٹرنک میں اپنے کپڑے ڈالے, انہوں نے اپنے, اور وہ سیدھے پٹھان کوٹ مولانا مودودی کے پاس, دارالسلام پٹھان کوٹ. ہاں جی, دارالسلام. اس کے بعد ان کی وہ زندگی کا جو سفر ہے, جو انتہائی سخت گیر اور انتہائی مشکل سفر, وہ شروع ہوا. لیکن ہم نے اب بھی دیکھا ان کی آخری لمحے تک کہ انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. میاں صاحب نے کتنے گھر بدلے اس پورے سفر کے دوران, چونکہ وہ لاہور آ گئے تھے سارا باقی سب کو چھوڑ کے, اور آپ نے ابھی تک جو بتایا نمبردار کے بیٹے, زمیندار, اور اتنے سارے آپ لوگوں کے 3-4 گاؤں تھے.
میں نے سنا ہے کہ آپ نے کرائے کے تقریباً 15 گھر بدلے اور وہ اسی طرح کا سارا معاملہ. یہ اتنا بڑا سوئچ اوور اور اس کے بعد کیسے وہ مطلب اتنے مستقیم کیسے رہے؟ اور اس میں خاص طور پر جو ان کی زوجہ تھیں آپ کی والدہ, ان کا بہت اہم کردار ہوگا, کیونکہ یہ تو انہوں نے تو فیصلہ کر لیا لیکن جو ساتھ آپ کی والدہ نے دیا وہ بہت اہم ساتھ ہے. تو اس کے متعلق کچھ بتائیں. جب یہ فیصلہ کر کے واپس گئے تھے تو جب اس کی خبر انہوں نے جا کے والد کو دی, اپنے والد کو یعنی, تو وہ سخت ناراض ہوئے. انہوں نے ان کو گھر سے آؤٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ اب آپ جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے میری یعنی کہ حکم عدولی کی ہے. لیکن زیادہ عرصہ وہ دور نہیں رہے. تھوڑے ہی عرصے میں ان کو جب اس چیز کا ادراک ہوا اور ان کو یہ چیز یعنی ان کے سمجھی انہوں نے, پھر انہوں نے ان کا پورا ساتھ دیا. وہ ہمارے یہاں منصورہ میں بھی آ کے رہتے رہے. میری خود ہوش میں کو تقریباً ہم نے 4 گھر تبدیل کیا. آخری گھر جو تھا وہ اچھرا میں شادی اسکیم میں تھا, جہاں سے پھر ہم منصورہ یعنی شفٹ ہوئے. منصورہ بن گیا تو منصورہ شفٹ ہوئے, لیکن اس تک میرے بھی یعنی میری زندگی کے بھی لیکن کبھی والدہ اس بارے میں والد صاحب سے کبھی انہوں نے کوئی شکایت کوئی یعنی آپ اس سے اندازہ کریں کہ والدہ اسی لیے انہوں نے جب عمارت کا حلف ہوا تو قاضی حسین احمد صاحب کا, تو اس میں جو انہوں نے تقریر کی تھی والد صاحب نے, اس میں انہوں نے 75% اپنے کام کا کریڈٹ والدہ کو دیا تھا. ہمیں وہ دن بھی یاد ہیں جب ہم مولانا مودودی کی جو رہائش تھی اس کے باہر لان میں جہاں ان کی اب قبریں ہیں, خالہ جان کی اور مولانا کی, وہاں پہ ٹینٹ لگا کے رہتے تھے. وہ بھی دن ہمیں یاد ہے. تو ان لوگوں نے تو جو کہتے ہیں نا ایک لفظ ہے قرون اولیٰ کے مسلمان جو تھے, ان لوگوں نے اس کی مثال زندہ کی. یہ پتہ نہیں ہوتا تھا والدہ کو صبح کو کہ دوپہر کو بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کیسے کرنا. یہ حالات تھے. نیا مدرسہ ہائی اسکول جو مولانا مودودی نے بنایا تھا, اس کے جو مالی کا کمرہ تھا, جس کی چھت بھی کالی, جس کی دیواریں بھی کالی, وہاں بھی ہمیں رہنا پڑا کچھ عرصے کے لیے. لیکن وہ نہ والد صاحب کو کوئی ان کے اوپر تو کوئی اثر تھا ہی نہیں. وہ تو کیونکہ پورا ارادہ کر کے اس رستے میں آئے نا, انہوں نے تو ایک لمحہ بھی نہیں اس بات کا احساس ہونے دیا کہ انہوں نے کوئی پتہ نہیں فیصلہ ٹھیک نہیں کیا, اور آخری سانس تک وہ اس پہ قائم رہے. اور والدہ نے پورا ساتھ دیا ان کا. کبھی ہمیں نہیں یاد کہ ہماری والدہ نے ان کے لیے کوئی مشکل پیدا کی ہوں. پتہ نہیں وہ کیسے کرتی تھیں, ہماری تو سمجھ سے باہر. سب سے پہلا جو بہت بڑا ایک اندرونی مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے یہ ماچھی گوٹ والا اجتماع. اس میں پلیز بتائیے گا کہ کیا معاملہ تھا, اور اس کے بعد میاں صاحب کیسے اس وقت قائم رہے, کیونکہ اس وقت تو بڑے بڑے برج, بہت بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ جماعت سے علیحدہ ہو گئے تھے کہ جب جماعت نے فیصلہ کیا کہ جماعت سیاست کے ذریعے, جمہوریت کے ذریعے جو ہے وہ اپنا انقلاب لے کے آئے گی. اصل میں اس وقت تو جماعت میں کوئی ایسی فکری مسئلہ نہیں تھا, یا کیونکہ مولانا خود اس کے امیر تھے اور انہی کی دعوت, انہی کا لٹریچر, انہی کی رہنمائی جو تھی میسر تھی. جو وہ واقعہ تھا وہ تو یہ تھا کہ ماشاء اللہ یہ دور تھا, اور اس میں انہوں نے یہ پابند کیا ہوا تھا کہ جی کوئی اجتماع نہیں ہو سکتا. اور خاص طور پر جماعت اسلامی وہ تو پہلے دن سے ہی عطاب کا شکار ہیں. تو اس کے لیے بھی ان کو ظاہر ہے ایوب خان تو بالکل وہ ظاہر ہے کہ وہ خود قائد اعظم کو اوور رول کر کے یہاں تک پہنچا. قائد اعظم جنہوں نے اس کو اس میں سے نکالا تھا کہ اس کو یہاں سے نکالو اور اس کو مشرقی پاکستان بھیج دو, لیکن وہ کس طرح واپس آ گیا وہ تو انگریز جنرل ہی بتا سکتا جو اس وقت چیف تھا.
لیکن بہرحال وہ تو کبھی اس کی حمایت میں نہیں تھی قائد اعظم بھی. لیکن یہ ہے کہ اس نے پھر جو اپنی ایجنسی ہوتی ہیں یہ ان کی پولیس وغیرہ، اس کو اس نے اس کے لیے کہا کہ اس کو الٹ دو، اس کو یعنی نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے اس نے وہ جیسے اب میں مثال دوں گا، جیسے مشرف نے بے نظیر کا کیا ہے مرڈر، اسی طرح وہ اس نے پلانٹ کیا اور اس میں وہ ظاہر اعلیٰ بخش شہید ہو گئے. اور مولانا مودودی کے اس وقت وہ تاریخی الفاظ آپ کو بھی پتہ ہوں گے کہ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کھڑے ہو کے جو ہے وہ اس کو وہ بھاگ گئے جنہوں نے فائرنگ کی تھی. وہ الفاظ بہت اہم ہے، اگر وہ آپ دوبارہ بتائیں، کیونکہ وہ غالباً ایسا ہوا تھا کہ جلسہ چل رہا تھا اور اللہ بخش کی شہادت کا پتہ لگا اور مولانا اسٹیج پہ کھڑے ہوئے تھے. مولانا نے اپنی تقریر جاری رکھی تو لوگوں نے کہا بیٹھ جائیں. مولانا نے کیا کہا تھا اس کے موقع پر؟ مولانا نے کہا تھا کہ اگر میں آج بیٹھ گیا تو کھڑا کون رہے گا. اور انہوں نے لوگوں کو ریئیکشن دینے کا لیے منع کر دیا تھا کہ آپ کوئی ہنگامہ آرائی نہ کریں، کوئی نہ کریں. ان کی ظاہر شہادت ہو گئی، ان کو دفنا دیا گیا یہ. لیکن یہ وہ اجتماع جاری رہا کیونکہ مولانا کی جو دعوت یا فکر ہے وہ یہ ہے کہ وہی رسولوں نبیوں والی کی یہ چیزیں میٹر ایسے نہیں کرتی کہ آپ سب کچھ ختم کر دیں. یہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. اس آزمائش میں پورا اترنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے مطابق چلیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ اس کو لیے جو ہے وہ ہنگامہ آرائی توڑ پھوڑ اور جو ہے وہ آپ شروع کر دیں. لیکن وہ اجتماع ہوا، اس میں کچھ لوگ نکل گئے اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ اجتماع جماعت کی تاریخ میں ایک ایسا اجتماع تھا کہ جس میں یہ ہے کہ جماعت کو ایک لحاظ سے اندرونی طور پر تھوڑا سا دکھ کہہ لیں یا اس کو بالکل افسوس کہ والد صاحب کا تو اس میں کردار اصل میں تو اس وقت ظاہر امیر جماعت وہ تھے. اچھا، قیم جماعت ہوتے ہوئے اب دو باتوں کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ اگر آپ بتائیں کہ جس طرح سے انہوں نے تنظیم کھڑی کی، ان کی بنیادی ذمہ داری تھی وہ تنظیم کھڑی کرنا تھا اور اسی طرح ادارے بنانا تھا. الخدمت اور اس جیسے مختلف ادارے، پھر اکنا، UKIM اسلامک مشن اور ساؤتھ افریقہ تک مختلف ملکوں میں اور پاکستان میں کئی فاؤنڈیشنز وغیرہ بنانا، یعنی ایسا لگتا ہے کہ ایک پیرلل ریاست اور اتنی ڈیٹیلنگ ڈپارٹمنٹس، فائنانس کا جس طرح سے ڈپارٹمنٹ بنایا، اس کا کس طرح سے خیال رکھا، اور وہ پودا جو آج ہمیں بڑا ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس میں جتنی انوویشن الخدمت کی صورت میں ہمیں باقی اداروں کی صورت میں نظر آتی ہے، اس سارے کا کریڈٹ بہرحال سید مودودی کو جاتا ہے اور ان کے دستے راست کو جاتا ہے، میاں طفیل محمد صاحب کو. یہ کیسے اتنے کم وقت میں کیا؟ اور اس کے بعد اگلی چیز پھر میں سیاست کی طرف آتا ہوں کہ وہ کیا اصل میں جو مقصد کے ساتھ کمٹمنٹ، ڈیڈیکیشن اور ڈٹرمنیشن جو ہوتی ہے وہ بنیادی چیز ہے کہ آپ کا اگر مقصد کے ساتھ آپ کو پوری طرح اس کی سمجھ اور ادراک ہے کہ جیسے مولانا کی دعوت ہے جس پہ جماعت نے شروع سے عمل کیا اور اس کو لے کر چلتی رہی، اور اسی کی بنیاد پر، اسی دعوت کی بنیاد پر جماعت اسلامی کہاں سے کہاں پہنچی. یعنی اسی دعوت کی بنیاد، سیاست کی بنیاد پہ نہیں. سیاست کا فیصلہ مولانا نے بعد میں کیا تھا، ایوب خان کے دور کے، لیکن اس وقت تک جماعت نے صرف اپنی دعوت کی بنیاد پر پوری دنیا میں اپنا یعنی سکہ منوایا اور یہ حلقے قائم کیے. اس وقت ظاہر ہے کچھ لوگ جماعت سے جو متعلق تھے وہ UK میں تھے، اسی طرح امریکہ میں تھے، مثلاً افریقہ میں، کینیا میں جیسے حافظ ادریس صاحب کو بھیجا گیا، وہاں جو اسلامک مشن تھا جس کے تحت وہاں پہ یتیم بچوں کا
باقاعدہ انہوں نے وہاں پہ ایک ادارہ بنایا تھا اور اس سارے کو دیکھنے کے لیے انہوں نے حافظ صاحب کو وہاں پہ بھیجا. 12 سال حافظ صاحب وہاں انہوں نے خدمات انجام دی اور اس کے بعد والد صاحب نے ان کو کہا کہ اب آپ واپس آ کے پاکستان میں کام کریں. تو یہ ادارے جو ہیں وہ اسی صورت بنتے ہیں کہ آپ یہاں میں یہ کہوں گا کہ اس میں ذاتی آپ کا کوئی نہ ہو، صرف اس کے لیے، اللہ کے لیے. جب وہ یہ مقصد ہوتا ہے نا پھر وہ ہر چیز حاصل ہو جاتی ہے. اور اگر وہاں پہ آپ کی ذات بیچ میں شامل ہو جاتی ہے نا پھر اس میں بگاڑ بھی آتا، اس میں پھر وہ غلط راستے بھی نکل آتے ہیں اور لوگ پھر اس میں چل پڑتے ہیں. اور بظاہر تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے جی بہت بڑا جی بہت فرق پہ گیا، لیکن وہ عملاً اس کا رزلٹ جو ہوتا ہے وہ کچھ نہیں آ رہا ہوتا. ابھی دیکھ لینا پیچھے 35 سال اس میں ہمارا عملاً تو کوئی رزلٹ نہیں آیا نا. ایک وقت ہمارے اسمبلیوں میں ہمارے ممبر ہوتے تھے، سینٹ میں ہمارے ممبر ہوتے تھے، ہماری آواز وہاں سے بلند ہوتی تھی جو ساری دنیا میں سنی جاتی تھی. یہ بڑی اہم چیز ہے اس وقت کہ آپ کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں سے آپ اپنی آواز جو ہے وہ ساری دنیا میں پہنچا سکیں. لیکن اب یہ ہے کہ وہ اس میں بھی ہم ابھی تک تو کامیاب نہیں ہوئے. پچھلے 35 سال میں بہت کوشش کی، راستہ بدلا، سارا کچھ کیا، دعوت کو تھوڑا سائڈ پہ رکھا اور کہ یہ جو چیز ہے یہ ہم کریں گے تو پھر ہم سب کچھ حاصل کر لیں گے. لیکن میرا کہنا تو یہ ہے کہ اگر ایک انسان آپ کی دعوت کے ساتھ پوری طرح متفق ہو کے نہیں آتا تو پھر آپ کی وہ بات کیوں مانے گا، کس لیے مانے گا. دیکھیں نا، اگر آپ بھی ناچ گانے کے ساتھ لوگوں کو اٹریکٹ کریں گے تو ان کے لیے سب سے بہتر مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی ہے. پھر جماعت اسلامی سے بہتر تو وہ ہے نا. اس لیے وہ پھر لوگ اس اصل کو پسند کرتے ہیں، اصل کو، پیور گانا تو اصلی پھر پسند کرتے ہیں. ہاں جی، پیورٹی کو پسند کرتے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے. بالکل ٹھیک. اچھا زبیر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ قیمہ جماعت بننے کے بعد جو تنظیمی اسٹرکچر انہوں نے قائم کیا، یعنی اتنی ڈیٹیل سے نشر و اشاعت کا ڈپارٹمنٹ، فائنانس کا ڈپارٹمنٹ، الخدمت جیسا ادارہ اور اس طرح کی متعدد چیزیں، یہ کیسے کی؟ کیونکہ آج بھی ہمیں جو ریفلیکشن نظر آتی ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ صداقت و امانت والی بات یا ٹرانسپیرنسی والی بات ہمیں نظر آتی ہے، یا دعوت کا جو ابلاغ ہے وہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک یا سوشل میڈیا کے اندر ہمیں نظر آتا ہے جماعت کا بہت مضبوط ہے. تو اس کی بنیادیں جس طرح سے قائم ہوئی، میں وہ آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ میاں صاحب نے کیسے کیا اور کیا کیا کیا. سید مودودی نے جب قیم مقرر کیا میاں صاحب کو، تو میاں صاحب اس وقت قیم پورے ہندوستان کے تھے. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے 41 میں جماعت قائم ہوئی اور 42 میں میرا خیال ہے کوئی لگ بھگ وہ قیم بنا دیے گئے. تو اس پورے عرصے تک 47 تک تو انہوں نے ہندوستان سارے کے دورے کیے، ہندوستان کے قیم تھے وہ. تو اس میں یہ ہے کہ وہ دہلی، لکھنؤ، بجنور اور بمبئی، کلکتہ اور یہ شہروں میں وہ جماعت کے جو لوگ تھے ان سے وہ ملتے رہے اور وہاں پہ تنظیمات جو تھیں وہ ان کو وہ قائم کرتے گئے. جو لوگ وہاں موجود تھے ان کو وہ ذمہ داریاں دیتے رہے اور اس طرح وہ چلتا رہا 47 تک. 47 کے بعد جب پارٹیشن ہو گئی، پاکستان بن گیا اور جماعت جو تھی وہ ظاہر ہے اپنا سارا کچھ لے کر لاہور منتقل ہو گئے. لاہور جب آئے تو سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ یہاں پہ تو جماعت کا کوئی بھی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ جماعت جو ہے وہ اپنا کوئی مرکز قائم کرتی ہے. اس کے لیے انہوں نے اپلائی کیا. اس وقت جو ادارہ تھا یہاں پہ گورنمنٹ کا، انہوں نے ان کو دبستان زہرہ جو ایم اے کالج کے سامنے ہے
وہ ان کو الاٹ کر دیا کہ جی آپ وہاں پہ جائیں. وہیں پہ جا کے پھر یہ سب لوگ وہاں پہ آباد ہوئے، جس میں مولانا والد صاحب اور جو جماعت کے دوسرے وہاں سے یہاں آئے تھے. وہیں انہوں نے وہ پھر اپنا چھوٹا سا سیٹ اپ بنایا. لیکن وہاں پہ پھر سید مودودی نے بھی والد صاحب کی ظاہر ہے خود بھی ذمہ دار تھے وہ، اور ان کی بھی ذمہ داری لگائی کہ فی الحال تو آپ جو پاکستان لوگ آ رہے ہیں لٹے پٹے، آپ ان کے کیمپوں میں جائیں اور ان کیمپوں سے میں جا کے ان کی ہر طرح سے مدد کریں، جو بھی وہ ان کو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. وہ پھر اس میں جت گئے، اس کام میں جت گئے یہ سارے لوگ. اور انہوں نے ظاہر ہے کہ بڑی خدمات ہیں ان کی. اس وقت جو لوگ شاید ان کے کسی کے آبا آج زندہ نہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ ان کی اولادیں شاید یہ جانتی ہوں کہ کس طرح ان لوگوں نے ان کی مدد کی. اس کے بعد پھر گورنمنٹ نے ان سے وہ جو الاٹمنٹ تھی وہ واپس لے لی. اب پھر مسئلہ پیدا ہوا کہ اب کیا کیا جائے. تو اس میں پھر ان کو یہی اچھرے میں جو جس میں مولانا رہائش پذیر تھے رہے، وہاں پہ پھر یہ جو کوٹھی تھی کوئی 4 کنال اس کی جگہ تھی، یہ پھر جو ہے وہ خریدنے کا ہوا کہ اس کو خرید لیا جائے. اب خریدیں کس چیز کی، پیسے تو ہیں نہیں. تو اس وقت والد صاحب کے بہنوئی تھے جو ان کو بھائیوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے. عام فہم میں ان کو کہتے تھے ٹھیکیدار محمد رشید، میاں محمد رشید، میاں عبد الرشید. تو وہ ٹھیکیداری کرتے تھے اور گورنمنٹ کے ٹھیکے وغیرہ لیتے تھے. ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی. تو انہوں نے پھر وہ کوٹھی جو تھی وہ خرید کے مولانا کو جماعت کو دے دی کہ آپ لوگ اس میں رہیں. ان کا بھی گھر اس کے قریب ہی تھا میاں صاحب کا، میاں عبد الرشید صاحب کا، اسی لیے اس کو شاید رشید پارک کہتے ہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی شرح. وہاں پھر انہوں نے مولانا کی رہائش بنا دی گئی بیک سائڈ پہ، اور فرنٹ پہ جماعت کا جو مرکز تھا وہ اس کے سارے شعبہ جات، جس میں مالیات بھی تھا، جس میں قیم تھا، پھر اور دوسرے جو شعبہ جات نشر و اشاعت ہے، تنظیم شعبہ تنظیم ہے، یہ وہ سارے جو تھے وہ قائم کیے. اور وہاں پھر 75 تک یعنی مرکز وہاں پہ رہا. تو اس میں جو آپ کا سوال ہے کہ تنظیم کیسے قائم کی، یہ بڑا جان جوکھوں کا کام. ظاہر ہے ایک تنظیم کو پورے ملک میں ہر شہر ہر گاؤں قریے میں قائم کرنا، اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ دن رات سفر، اور سفر کے لیے آپ کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی ویسی. آپ نے بسوں پہ ٹانگوں پہ اس پہ سفر کرنا. اور اسی طرح والد صاحب جو تھے وہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کہاں ہیں. یعنی والدہ ہی ہمارے ساری مسئلے حل کرتی تھیں، کیونکہ وہ موجود نہیں ہوتے تھے، ہر وقت سفر پہ ہوتے تھے وہ. تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ فیصل آباد ان کو پتہ چلا کہ ایک بچے نے ٹاپ کیا. ٹھیک ہے. اب وہ فیصل آباد میں تھے، آپ ان کے نام سے واقف ہوں گے، ڈاکٹر ظفر حجازی صاحب. جی 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 بالکل. اس وقت انہوں نے ٹاپ کیا تو یہ ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ فیصل آباد چلیں. تو یہ اور ان کے ساتھ ایک اور فرد جو تھا وہ فیصل آباد گئے بس پہ ظاہر، اور کندھے پہ ایک تھیلا تھا جس میں کچھ کتابیں تھیں اور ان کے کھانے کا چیز روٹی وغیرہ تھی. یہ لے کے وہاں فیصل آباد گئے، پوچھا پاچھا، وہ
ان کا گھر دروازہ کھٹکا، یہ ظفر، آپ ظفر ہیں؟ اس نے کہا جی میں ظفر، میں لاہور سے آیا ہوں، جماعت اسلامی کا میں ہوں، نمائندہ ہوں میں سے، تو آپ سے ملنا۔ انہوں نے کہا جی آ جائیں۔ تو اس میں انہوں نے اس کو دعوت دی، ڈاکٹر اپنے ظفر صاحب کو۔ انہوں نے خیر ساری بات سن لی، ساری اتنی دیر میں ظہر کی نماز ہو گئی، اذان ہو گئی۔ یہ وہاں سے نکلے اور قریبی مسجد تھی تو وہاں جا کے نماز وغیرہ پڑھی۔ ظفر بھی صاحب بھی جو تھے وہ بھی مسجد گئے، وہاں نماز انہوں نے پڑھی۔ نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے تو وہ وہیں بیٹھ گئے والد صاحب، ساتھ ان کے ایک فرد تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، تو چل کے کھانا کھاتے ہیں، چائے وغیرہ پئیں، پھر اس کے بعد آپ چلے جائیے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم کھانا اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ تم بھی بیٹھ جاؤ۔ کہتے ہیں میں بھی بیٹھ گیا۔ تو انہوں نے اپنے تھیلے میں سے ایک کپڑا نکالا اور اس کو اس طرح پھیلایا تو اس میں 2 روٹیاں تھیں، اور روٹی کھولی تو اس کے اندر پیاز تھا، پیاز کا ایک گنا۔ کہتے ہیں بس کھائیں۔ تو کہنے لگے کہ میں دیکھ کے بڑا ہی حیران ہوا، اور میں نے کہا کہ یہ کیا لوگ ہیں، کیا یہ؟ کہتے ہیں انہوں نے وہی روٹی اور پیاز کھایا، میں نے بھی خیر 2-1 لقمے لے لیے۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کھا کے اس کے بعد کہتے ہیں اچھا ہمیں اجازت دیں، اور آپ انشاءاللہ آپ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں۔ تو کہتے ہیں یہ میرے لیے پہلی دعوت تھی جو مجھے اس شخص کی طرف سے ملی جو آج جس کا دنیا میں اتنا نام ہے۔ وہ مجھے سنایا، یہ بھی ابراہیم تھا، اس کو بھی میں نے کہا یہ اس کے بعد پھر میں آہستہ آہستہ جماعت کے ساتھ راغب ہوا، اور پھر میں جماعت میں آ گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ خود بھی آپ نے دیکھا ہوگا بڑی اچھی شخصیت کے مالک تھے، اور بہت ہی زیادہ عقیدت مند تھے۔ ظاہر ہے ان کو لانے والے میاں صاحب نے، اسی طرح وہ شہر نگر اس طرح اسی نہج پہ انہوں نے یہ سارا کام کیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، میں ماچھی گوٹ کے اجتماع کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جماعت بننے کے کچھ عرصے بعد ماچھی گوٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ جماعت کو سب سے بڑا انٹرنل چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب امیر جماعت سید مودودی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جماعت پاکستان میں دعوت کا کام ایسے کرے گی کہ وہ سیاست کے ذریعے حکومت میں آئے گی اور لوگوں تک اپنا ابلاغ کرتے کرتے ایک نظام حکومت کا حصہ بنے گی، ریاست کا حصہ بن جائے گی۔ اس سے اختلاف ہوتا ہے اور بڑی تعداد میں علماء جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میاں صاحب اس کے باوجود جماعت کے ساتھ، مولانا مودودی کے ساتھ قائم رہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست میں جو کچھ ہوا تو میاں صاحب اس وقت کیسے قائم رہے، کیونکہ اس وقت تو بالکل وہ لوگ جو تاسیسی اجتماع میں شامل تھے، اور میاں صاحب تو چونکہ ینگ تھے، وہ لوگ جو بزرگ تھے مولانا سے یا مولانا کے پائے کے علماء تھے وہ علیحدہ ہو گئے۔ یہ بہت اہم سوال ہے کہ میاں صاحب اس وقت کیسے قائم رہے۔ اصل میں یہ چیز میرا خیال ہے کچھ ایگزیجریشن ہے کہ مولانا مودودی نے کوئی باقاعدہ سیاسی عمل شروع کرنے کا کوئی انہوں نے ارادہ ظاہر کیا تھا۔ ان کا جو مطمع نظر تھا وہ یہ تھا کہ سیاست ہم دین کے راستے سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سیاست کے طور پہ نہیں کرتے، ہم سیاست دین۔ جو علماء اس سے یعنی کہ جنہوں نے اختلاف کیا، ان کا یہ تھا کہ یہ صرف ہمیں دین کا کام کرنا چاہیے، ہمیں اس پرگندہ جو راستہ ہے اس کو میں شامل نہیں ہونا چاہیے، جمہوریت کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی، مولانا نے اس میں یہ ان کی جو دلیل تھی وہ بڑی ظاہر مضبوط دلیل تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ سیاست جو ہے وہ اسلام کا ایک حصہ ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو اگر وہ سیاست کو آپ علیحدہ کر دیں
ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کی، وہ اس کائنات کے سب سے بڑے سیاستدان تھے، سب سے بڑے، ہر چیز میں سب سے بڑے تھے۔ تو مطلب یہ نہیں انہوں نے صلح حدیبیہ جیسے معاہدے کیے تو وہ سیاست تھی نا، تو اس لیے وہ سیاست سے ہم اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم فی الحال ہم اس طرح نہیں ہم یہ کر سکتے کہ اب یہ سمجھ رہے ہیں آپ کہ ہم پتہ نہیں یہ راستہ چھوڑ دیں گے، اور لیکن ہم دین کے راستے سے اس میں داخل ہوں گے۔ تو وہ بس اس وقت جو علماء تھے جو جس پائے کے تھے وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی ظاہر چاہتے تھے کہ وہ ان کی اس پر قائم ہوں وہ، لیکن مولانا مودودی کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو یعنی مجدد تھے، اور ان کی جو یہ جو ذہنی لیول تھا وہ شاید ان سے بہت اوپر تھا، تو وہ ایسے کر ہی نہیں سکتے، نہ انہوں نے کیا ایسا۔ تو اس لیے وہ جو علماء تھے مولانا نے اس میں کہا کہ میں ہٹ جاتا ہوں، وہ ایک طرف ہو گئے، انہوں نے کیا کہا جی آپ اپنا امیر منتخب کر لیں، لیکن لوگ کہاں برداشت کرتے تھے کہ مولانا کے علاوہ کوئی امیر ہو۔ کافی دیر یہ چلتا رہا، لیکن وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر انہوں نے کہا کہ جی نہیں مولانا ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس طرح وہ واقعہ جو تھا وہ اختتام پذیر ہوا۔ اور جہاں تک والد صاحب کا تعلق ہے، والد صاحب جب جماعت میں داخل ہوئے تھے نا تو وہ ان کی دعوت سے 100% نہیں بلکہ 101% متفق ہو کے کہ یہ وہی دعوت ہے جو میں قرآن میں پڑھتا ہوں اور حدیث میں دیکھتا ہوں، تو میں اس سے کیسے اپنے آپ کو علیحدہ کر سکتا ہوں۔ اس لیے انہوں نے مولانا کے ساتھ پوری طرح شرح صدر کے ساتھ، یعنی وہ اس کے ساتھ رہے، اور ان کی آخری لمحے تک اس کی انہوں نے نہ ترویج کی بلکہ یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھڑے رہے۔ اچھا، جب آپ سیاست میں انٹر ہوتے ہیں تو سیاست میں پولیٹیکلی ریلیونٹ رہنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں اب وہ اس سارے فیز کو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک وقت میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب پہلے سول مارشل ایڈمنسٹریٹر اور اس سے پہلے سابق وزیر خارجہ، ایک دور ایسا بھی آتا ہے کہ میاں صاحب کو جیل میں برہنہ کر کے انہیں مارا جاتا ہے، اور جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے مصطفیٰ کھر، انہیں ایون تھپڑ بھی مارتے ہیں۔ بھٹو صاحب اس کے بعد آ کر معذرت بھی کرتے ہیں، اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ سید مودودی جب شملہ معاہدے کے لیے بھٹو صاحب جا رہے ہیں تو ان کو سی آف کرنے والوں میں سید مودودی کے حکم پر میاں صاحب بھی شامل ہوتے ہیں۔ ضیاء صاحب کی حکومت آتی ہے، ماشاء اللہ کی حکومت، تو اس ماشاء اللہ کی حکومت میں پہلے وہ شامل کسی طرح ہوتے ہیں، حکومت چھوڑتے ہیں، اس کے خلاف جو ایجیٹیشن کرتے ہیں، اور ایک ایسا بیلنس قائم کرتے ہیں کہ دونوں طرح، مطلب ماشاء اللہ کے خلاف بھی سب سے زیادہ جس طرح سے ایکٹیو رہتے ہیں، اور جو بھٹو کی حکومت ہے، یہ پورے کا پورا معاملہ، اصل میں میرا کہنے کا معاملہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جماعت اس وقت اتنی پولیٹیکلی ریلیونٹ نہیں رہی، ایوانوں میں نہیں ہے۔ 1970 کا الیکشن 46,000 ووٹ لیتے ہیں میاں طفیل محمد صاحب، اور مغربی پاکستان میں حالانکہ وہ پراپرلی بھٹو صاحب نے جس طرح سے وہ الیکشن ریگ کیا، یا مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب صاحب نے جس طرح سے دھاندلی کی، اس کے باوجود جماعت ایک بہت بڑی تعداد میں ووٹ لیتی ہے، جو آج تک انفارچونیٹلی جماعت نہیں لے سکی۔ اتنی پولیٹیکل ریلیونسی اور اتنی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ یا جو بالغ ہونا ہے، بالغ نظری جماعت میں اس وقت تھی، تو یہ سب کچھ کیسے ہو رہا تھا، اور یہ میاں صاحب کیسے یہ سب کچھ چلاتے ہوئے اتنا بڑا کام کیسے کر رہے تھے؟ اصل میں شروع کروں گا ایوب خان کے وقت سے، بھٹو تو اس کے بعد کی بات ہے۔ ایوب خان کے دور میں جو واقعہ ہوا تھا محترمہ فاطمہ جناح کا، جی جو ان کا الیکشن تھا، اور جو ایوب خان نے سلسلہ شروع کیا تھا بی ڈی ممبری کا، جو کہ سراسر ایک یعنی ڈرامہ کہہ لیں وہ تھا، اپنے آپ کو مستقل صدر رکھنے کا۔ اس میں جب وہ الیکشن اناؤنس ہوا، اور اس میں صدر کے لیے جو ہے وہ محترمہ فاطمہ جناح کھڑی ہوئیں اور دوسری طرف ایوب خان تھا، تو جو اس کی الیکشن مہم تھی اس میں مولانا مودودی پوری طرح شریک ہوئے، اور وہ
اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جماعت اسلامی کوئی پوری طرح جو ہے وہ سیاست میں داخل ہو گئی تھی. وہ معاملہ ایسا تھا کہ اس میں جماعت اسلامی اپنے آپ کو ارریلیونٹ نہیں کر سکتی تھی. ایک تو یہ تھا کہ پاکستان کو بنے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا. دوسرا یہ کہ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ تھیں، اور ایک لحاظ سے وہ جو کہتے ہیں مدر آف دا نیشن کہ وہ تھیں. تو ان کے خلاف جس طرح اس نے پروپیگنڈا اور وہ اس نے مہم شروع کی، تو اس میں مولانا مودودی کے وہ بڑے تاریخی الفاظ ہیں کہ ایوب خان میں صرف ایک خوبی ہے کہ وہ مرد ہے، اور محترمہ فاطمہ جناح میں صرف ایک خامی ہے کہ وہ عورت ہے. وہ اس بنیاد پہ کہ عورت کی حکمرانی کیونکہ اسلام میں بات مجبوری تو آپ ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ عام طور پر بہتر یہی ہے کہ جی وہ مرد جو ہے وہ حکمران ہو. تو وہ لحاظ. اس کے بعد خیر وہ آپ نے جو سوال کیا ذوالفقار علی بھٹو کا، ذوالفقار علی بھٹو بھی ظاہرہ وزیر خارجہ تھا ایوب خان کا، اور اس کے بعد ان کے آپس میں اختلاف ہوئے اور وہ پھر علیحدہ ہو گیا، اور اس نے آ کے باہر اپنی پارٹی بنا لی، اور اس پارٹی نے پھر پاکستان میں جو ہلہ گلہ کیا وہ سب کے سامنے. اس میں جو ہے وہ اس نے یہاں کی معاشرت جو تھی وہ کافی حد تک تبدیل کی، اور اس کا جو بنیادی فلسفہ تھا وہ وہی سوشلزم، کمیونزم، اور اس پر وہ اس کا سارا نظریہ تھا، وہی وہ نافذ کرنا چاہتا تھا. اسی جیسے پھر لوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور وہ ایک مضبوط پارٹی بن گئی، اور اس نے عوامی سطح پر لوگوں کو، یعنی یہ میاں صاحب نے جو ان کی کتاب وقار ملک نے کی ہے طفیل نامہ کے نام سے، اس میں جو ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر انہوں نے اپنا 3 صفحوں کا جو تبصرہ نوٹ کروایا ہے، اس میں انہوں نے یعنی اس چیز کی ہے کہ انہوں نے اس نے یعنی کہ عوام کو جس طرح روٹی، کپڑا اور مکان پہ اس نے کنونس کیا، تاریخ میں ایسے کوئی شخص اور نہیں کر سکا. آج بھی وہ روٹی، کپڑا اور مکان جو ہے وہ ان کا نعرہ، اور اس میں یہ ہے کہ اس کو لوگوں کو یہ اس نے ادراک کرا دیا کہ جس کا رکشے کا ڈرائیور ہے، جب میں آ جاؤں گا تو وہ رکشے کا مالک بن جائے گا. جو ہوٹل میں ملازم ہے وہ جب میں آ جاؤں گا تو وہ ہوٹل کے مالک بن جائیں گے. یعنی ہر بندے کو یہ احساس ہو گیا کہ جی آ جائے گا تو جو ہے وہ میں مالک بن جاؤں گا. اس چیز نے پھر معاشرے کو ظاہرہ بہت خراب کیا. اس میں اس نے پھر سیاسی طور پہ بھی لوگوں کو بہت نقصان پہنچایا، خاص طور پہ اس میں جماعت اسلامی کو بہت نقصان پہنچایا. اور ایک تو یہ تھا کہ ہمارا اور ان کا نظریہ میں ہی زمین آسمان کا فرق تھا، بالکل ہی اپوزٹ تھا. ہم اسلامک یعنی اسلامائزیشن کے علمبردار تھے اور وہ سوشلزم کا علمبردار تھا. مولانا مودودی نے اس کی ظاہرہ سخت اور اس میں ظاہرہ میاں صاحب اس کے ظاہرہ روئے رواں تھے. جتنے اتحاد بنے اس دور میں اس کے میں وہ پوری طرح شامل رہے سیاسی عمل میں، کیونکہ مولانا تو لٹریچر جو ان کا اتنا زیادہ لکھا گیا، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ سارا بوجھ جو فیلڈ کا تھا وہ میاں صاحب نے اپنے سر لیا ہوا تھا. اور اسی لیے کہ جا کے مولانا جس قدر زیادہ اپنے اس پر جو ہے وہ ان کو ٹائم وقت مل سکے، تو وہ اس کے باوجود بھی وہ انوالو رہتے تھے ہر چیز میں. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر یہ اسی دور میں، اس پورے دور میں ایوب خان اور اس کے بعد کے سارے دور میں کو 6 بار وہ جیل گئے، جس میں مولانا مودودی بھی گئے، امین حسن اصلاحی صاحب بھی گئے، والد صاحب بھی گئے. تو
اس میں جو آخری دور یہ جو بھٹو کا تھا، اس میں جو گرفتار ہوئے والد صاحب، اس میں اس نے ظاہر ہے کہ انتہائی یعنی ذلت آمیز سلوک کیا، لیکن یہ ہے کہ اس نے سارا بلیم جو تھا وہ مصطفیٰ کھر پہ ڈالا۔ مصطفیٰ کھر بھی ظاہر پیپلز پارٹی سے، ہاں جی، وہ گورنر تھا نا، گورنر تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ اس نے جب اس کے علم میں آیا کہ جی میاں صاحب جماعت کے جو ہیں ان کے اوپر یہ زیادتی کی گئی ہے، تو اس نے کہا کہ لاہور آیا گورنر ہاؤس میں، اس نے فون کیا کہ میاں صاحب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آ جاؤں۔ تو والد صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ نہ آئے، میں آ جاتا ہوں۔ تو والد صاحب پھر گورنر ہاؤس گئے، تو کہتے ہیں جب میں دربار ہال جو ہے گورنر ہاؤس کا، جس میں یہ ملاقاتیں وغیرہ ہوتی ہیں، کہتے ہیں جب میں داخل ہوا تو میں سامنے یہ کھڑا تھا، تو کہتے ہیں وہ زار و کتار رو رہا تھا بھٹو۔ ہاں جی، زار و کتار۔ کہتا ہے جب میں قریب گیا تو سلام وغیرہ ظاہر ہوا، اس کے بعد کہنے لگا میاں صاحب مجھے معاف کر دیں، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں نے اس کو کچھ نہیں، کوئی حکم نہیں دیا، میں نے اس کو 3-4 بڑی گالیاں دے کے، تو اس نے کہا کہ وہ اس نے یہ کیا، یہ اس کا کیا دھرا۔ والد صاحب نے سن کے اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں نے یہ معاملہ نا اسی دن اللہ کے حوالے کر دیا تھا، اس لیے مجھے اب کوئی اس سے سروکار نہیں ہے۔ تو وہ خیر پھر تھوڑی دیر بیٹھے ہوں گے، کوئی سیاسی گفتگو ہوئی ہوگی، اس کے بعد وہ پھر واپس آ گئے۔ یہ ان کی اس ملاقات کی روداد ہے۔ لیکن اب یہ اللہ ہی جانے، کیونکہ وہ ظاہرہ اسی کا پروردہ تھا، اور اس کا آپ کو پتہ ہے وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ جو اس کا ہوا تھا، جو وہ لڑکیاں اٹھا کے لے گیا، اور پھر وہ مصطفیٰ کھر سمن آباد کالج کی، اور اس کے بعد جمعیت نے پھر ہلہ بولا گورنر ہاؤس پہ، اور اس طرح وہ واقعہ بھی آپ کے علم میں ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ اس کماش کا آدمی تھا۔ پھر اس کی جب یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا، ضیاء الحق آ گیا، ضیاء الحق کے دور میں یہ جیل میں تھا، مصطفیٰ کھر فیصل آباد جیل میں۔ تو تہمینہ کھر اس کی جو بیوی تھی، اس نے فون کیا کہ میاں صاحب میں نے آپ سے ملنا۔ تو جماعت کے جو اکابر ہیں وہ کبھی ملنے سے کسی کو، تہمینہ دورانی آج کل شہباز شریف ہاں جی کی اہلیہ، ظاہر طلاق ہو گئی تھی، تو وہ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں۔ تو یہ اس وقت جو امیر جماعت کا گھر تھا، یہ دارالضیافہ جس میں اب بنایا، یہ اصل میں ایکچولی تو مولانا کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن مولانا نے کہا کہ بھی میں تو نہیں جا سکتا کیونکہ میرا ساری کتابیں میرے ارد گرد ہیں، اور مجھے اب آنکھیں بند کروں تو مجھے پتہ ہوتا ہے یہ کتاب کہاں پڑھی ہے، تو میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو پھر وہ گھر جو تھا وہ امیر جماعت کے لیے وقف ہو گیا، لیکن بعد میں پھر قاضی صاحب نے اس کو تبدیل کر دیا۔ خیر وہ اس میں آئی تہمینہ کھر، اس کے ساتھ اس کا ماموں تھا، تو آ کے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، تو والد صاحب آ گئے، تو وہ تقریباً میرا خیال ہے کوئی گھنٹہ بیٹھی رہی، مختلف باتیں کھر کے بارے میں، یہ وہ سارا۔ تو پھر اس نے کہا کہ میاں صاحب وہ کھر بہت شرمندہ ہیں، کھر آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیں۔ تو اور وہ کہتے ہیں کہ جی میاں صاحب سے کہیں کہ مجھے تفہیم القرآن بھیجیں، اور مولانا کی کوئی کتابیں جو ہوں اسلام کے بارے میں وہ بھیجیں۔ تو ظاہر ہے جب اس نے کہا تو والد صاحب نے اسی وقت
ابرار صاحب کو کہا کہ بھئی تحیم القرآن کا سیٹ اور مولانا کی جو دعوتی کتابیں ہیں جس میں خطبات ہے اور دینیات ہے اور اس طرح کی، وہ بنڈل بنا کے تو وہ پھر ان کے حوالے کیا، تو کوئی میرا گھنٹہ سوا گھنٹہ وہ بیٹھی۔ اس کا ایک دلچسپ اس ملاقات میں بھی بیٹھا تھا، اچھا، مجھ سے بڑے بھائی ہیں میاں محسن فاروق، وہ بھی بیٹھے تھے۔ اب جب وہ اس نے کہا نا جی خیر معافی مانگ رہے ہیں، وہ گرم ہو گئے۔ بھائی ظاہرہ بیٹے ہیں تو ابا جان تو نہیں وہ کرتے تھے، اسپیئر نہیں کرتے تھے، کہتے ہیں بھائی آپ اندر جائیں، آپ کا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ یعنی وہ مہمان ہے نا، تو وہ مہمان اور پھر وہ خاتون بھی ہے، تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، وہ مطلب غصے میں یہ کہ جی ایک تو آپ نے یہ کیا اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ معافی کہہ رہے ہیں۔ یہ جو واقعہ ہے اور اس طرح کے بھٹو والا معاملہ بھی پولیٹیکلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل بیٹھنے کا رجحان کم ہو گیا ہے۔ اگر ہمارا کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے نا پولیٹیکلی، تو ہم تو بالکل ویسے وہ جو جاہلوں کے زمانے میں ہوتا تھا نا کہ آپ نسلیں یاد رکھتی ہیں، کفار کا مکہ کے اندر یہ معاملہ ہوتا تھا کہ ایک کے بعد دوسری نسل، تیسری چوتھی نسل، بندہ پوچھے 5 نسلوں بعد کہ ہوا کیا تھا، تو وہ بتاتا ہے کہ میں نے گھوڑا آگے بڑھایا تھا اور اس کا والا پیچھے تھا، اس لیے آپس میں لڑائی ہوگی، ہم نے 5 نسلیں ایک دوسرے کی قتل کر دی ہیں۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں بھی آج کل ہم یہی دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکلی اگر آپ کی رائیولری ہے کسی سے تو آپ اپنے رشتے ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ ایک مثال ہے بہت بڑی ہم سے سیکھنے کے لیے کہ بھٹو صاحب کے ساتھ یا مصطفیٰ کھر صاحب کی اہلیہ اور مصطفیٰ صاحب کے ساتھ اور اسی طرح باقی معاملات میں بھی یہ اسی طرح ہی آپ پولیٹیکل ریلیونٹ بھی رہتے ہیں، آپ ٹیبل پہ بھی بیٹھے رہتے ہیں اور آپ کی اپنی رائیولری بھی برقرار رہتی ہے، اور کیونکہ آپ نے سمجھوتا نہیں کیا اسلام کے حوالے سے، پولیٹیکل اسلام کے اپنے نظریے کے حوالے سے، اور سوشلزم کی مخالفت بھی جاری رکھی۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ضیاء الحق صاحب کی حکومت آتی ہے اور اس وقت میاں صاحب جو ہیں وہ امیر جماعت ہیں۔ اب اس میں ایک بڑا دلچسپ جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے اور جماعت اسلامی نے اس وقت مارشل لا لانے والے ضیاء الحق صاحب کے پیچھے اس لیے ان کی اقتداء میں نماز ادا کر لی، یا ان کی شورا میں شامل ہونے کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات ہے کہ اس کے بعد جماعت اسلامی کمپرومائز ہو گئی۔ تو آپ اس حوالے سے کیسے سمجھتے ہیں کہ کیا جماعت اسلامی کمپرومائز ہوئی اور اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن گئی؟ اصل میں جناب بات یہ ہے کہ آپ چیزوں کو اپنے لحاظ سے جس طرح چاہیں پورٹریٹ کر لیں۔ اب جنہوں نے بھی اس کو اس طرح پورٹریٹ کیا، اگر وہ اپنے ہیں تو بھی وہ غلط ہیں، اگر وہ جو دوسرے باہر کے ہیں تو ان کا تو کام یہی ہے، لیکن اگر اپنے ہیں تو انہوں نے کس مقصد کے لیے یہ سب کچھ کیا اور کر رہے ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل میں جماعت اسلامی اس وقت جب ضیاء الحق کے دور میں شورا میں شامل ہوئی تو آپ کو تو یاد نہیں ہوگا، ظاہر آپ اس وقت ہوں گے ہی نہیں۔ بالکل۔ تو اس وقت یہ تھا کہ جو 77 کی تحریک نظام مصطفیٰ تھی، اس میں خود شریک تھا، یعنی خود میں 4-5 دن کوٹ رکھپت جیل میں رہا، والدہ منصورہ میں نظر بند تھیں، والد صاحب سہالہ ریسٹ ہاؤس میں نظر بند تھے۔ تو وہ جب شورا ضیاء الحق صاحب آئے تو اور شورا انہوں نے اناؤنس کی، اس کے کچھ عرصے بعد ضیاء الحق صاحب نے جب انہوں نے سیاسی اپنا کہ جی ہم الیکشن کروانے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے، یہ ہے، تو اس میں ایز اے PN کی ممبر تھی جماعت اسلامی، 9 جو ستارے تھے اس میں سے ایک ستارہ جماعت اسلامی تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو جماعت اسلامی PN کی جماعت کی حیثیت سے ضیاء الحق کے کابینہ میں شامل ہوئی تھی، اور جماعت اسلامی کے اس میں 3 وزراء تھے، چودھری رحمت الہی صاحب اور کراچی کے محمود اعظم فاروقی صاحب اور پروفیسر غفور صاحب، یہ 3 لوگ تھے۔ 3 مہینے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جی 3 مہینے میں الیکشن کرا دیے جائیں گے۔
90 دن میں. لیکن یہ ہے کہ جب وہ 3 مہینے گزر گئے تو وہ الیکشن تو نہ ہو سکے اور وہ پھر بات آگے چلنی شروع ہوگی. اس دوران پھر جماعت اسلامی کے اندرونی طور پر بھی یہ تھا کہ جی یہ اب اس نے تو یہ اس طرح کیا ہے تو ہمیں میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ نہیں دینا چاہیے. اس کے بعد جماعت اسلامی نے پھر فیصلہ کیا کہ جی ہم کابینہ میں شامل نہیں رہ سکتے، اس لیے ہم کابینہ چھوڑ. اس میں اس نے روکا ضیاء الحق نے کہ جی نہیں آپ ابھی نہ جائیں، ابھی یعنی میں کر رہا ہوں، میں کرا دوں گا یہ وہ. لیکن انہوں نے والد صاحب نے کہا کہ نہیں ہم اب نہیں شریک رہ سکتے، ہم اس سے باہر جا رہے ہیں. تو انہوں نے چھوڑ دی، وہ وزارتیں چھوڑ دیں. وزارتیں چھوڑتے واپس آ گئے. اور اس کے بعد جماعت اسلامی نے والد صاحب نے اس کی اگینسٹ پورے پاکستان میں مختلف شہروں میں جلسے کیے، بڑے کامیاب زبردست جلسے ہوئے. مجھے بھی یاد ہے راولپنڈی، پشاور، لاہور، پشاور اور کراچی، کوئٹہ، ان سب شہروں میں. چھوٹے شہروں میں بھی ظاہر ہے کہ وہ ہوتے رہے جلسے وغیرہ، جس میں یہ مطالبہ کیا جاتا رہا کہ جی الیکشن کرائے جائیں. ایون اسلامی جمعیت طلبہ پر پابندی لگا دی جنرل ضیاء الحق نے اسی ریئیکشن میں، اور طلبہ یونین پر پابندی جنرل ضیاء الحق نے اسی ریئیکشن میں لگائی تھی. اور وہ ان کا بڑا مشہور ڈائلاگ تھا کہ امیر العظیم ہو یا امیر اعظم، جو بھی ہوگا میں اس کو دیکھ لوں گا. تو یہ سارا اسی ریئیکشن میں، ایجیٹیشن میں ہم آتا ہے، جس کو بہت سارے لوگ جب وہ ظاہر ہے ان کی وجہ مخالفت برائے مخالفت ہوتی ہے، تو پھر آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ وہ انہوں نے مخالفت کرنی ہی کرنی ہے. اور ہمارے لوگ بھی انفارچونیٹلی ان کی اس بات کو، چونکہ انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا یا ان کو علم نہیں ہوتا، تو اس پہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہاں شاید ہم نے کمپرومائز کیا. حالانکہ ریاست میں رہتے ہوئے 100 دن کی ایک کیبنٹ کے آپ ممبر رہتے ہیں، اور وہ بھی 3 مہینے کے ایک کمٹمنٹ کے اوپر، تو آپ یہ کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کو بی ٹیم نہیں کہا جا سکتا. اچھا ہم آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا. جنرل ضیاء الحق کی ہم نے بات کر لی، بھٹو صاحب کی، ایوب صاحب کی بات کر لی. 1979 مولانا کی وفات کا سال بھی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ایران میں اسلامی انقلاب بھی آتا ہے. امام خمینی سے ملاقات ہوتی ہے میاں صاحب کی، یعنی اس وقت انقلاب لانے والے امام خمینی، آج کا ایران ہمارے سامنے، ایران امریکہ کے وار، وہ ملاقات، اس کا آپ کچھ ذکر کریں، چونکہ اس سے ہم جس ایک سفیر میں داخل ہوں گے وہ انٹرنیشنل سفیر ہے. غالباً اس میں یاسر عرفات صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی، تو پلیز وہ بتائیے گا کیا معاملہ تھا. 79 میں ایران کا انقلاب آیا، لیکن اس کی تیاری تو کئی سال پہلے سے شروع ہو چکی تھی. ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ٹھیک تھے. 1965 کی جنگ میں ایران نے بڑی مدد کی تھی، اور 71 میں بھی ظاہر ہے انہوں نے کی. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ وہاں پہ شاہ ایران تھا، وہ ایک سیکولر ظاہر بادشاہ تھا، شہنشاہ تھا، اور اس کو ایک طرح سے امریکہ کے بالکل انڈر تھا. وہ اسی کا وہ نظام، اسی کی وہ اس کی سارا جو معاشرت تھی اس نے جو وہاں بنائی وہ اسی طرح ہی تھی. تو وہاں پہ جو اسلامک لوگ تھے وہ ظاہر پریشان تھے، وہاں پہ کام بھی کرتے تھے. وہاں پہ یہ پھر جو علماء تھے وہ بھی جیسے ہم یہاں پاکستان میں کرتے ہیں، اس طرح وہاں پہ وہ بھی تبلیغ اور وہ لوگوں کو تک پیغام پہنچانا. اور اس میں یہ سارے علماء، جس میں امام خمینی ظاہر خود شامل تھے، اور ان کی بہت بڑی اثر تھا، بہت ہلکا اثر تھا، بہت بڑا. تو اس کے لیے یہ کام کر رہے تھے، اور اس کے میں یہ علامہ اقبال سے بہت متاثر تھے، سید مادودی سے بہت متاثر تھے. ان کا لٹریچر بھی وہاں پہ اس کو ترجمہ سے کر کے تو اس کو پڑھتے تھے وہاں کے ان کے جو پیروکار تھے. تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ان کی تعداد جو تھی وہ بڑھتی گئی.
شہنشاہ کو اس کا ظاہر خطرہ محسوس ہوا تو اس نے پھر سختی شروع کی اس کے بعد ان لوگوں کے اوپر، اور اس کے بعد یہ امام خمینی کو یہاں سے ایگزائل میں بھیج دیا، ملک بدر کر دیا۔ یہ پھر جو ہے فرانس میں جا کے چلے گئے امام خمینی، وہاں سے یہ کنٹرول کرتے رہے اپنے جو ان کے پیروکار تھے، لیکن وہ تعداد جو تھی وہ بڑھتی گئی، وہ اتنی بڑی کہ وہ لوگ پھر سڑکوں پہ آنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے وہاں پہ اس قدر زیادہ معاملہ جو تھا وہ آگے نکل گیا کہ شہنشاہ کو وہاں سے کہہ لیں بھاگنا پڑا، اور وہ اپنا پورا خاندان لے کے تو جو ہے وہ مصر چلا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ یہ تھا کہ وہ جو وہاں کی آرمی تھی اس نے ٹیک اوور کیا۔ اسی دوران امام خمینی واپس، ظاہر ان کا ایگزائل ختم ہو گیا، یہ چلا گیا، تو واپس آ گئے ایران، اور ایران آ کے انہوں نے حکومت سنبھال لی امام، اور انہوں نے پھر سب سے پہلے تو وہاں پہ تطہیر کی، معاشرت کی، بیوروکریسی کی، فوج میں جو لوگ تھے غداری کے مرتکب اور یہ جن لوگوں نے جو ہیں جرائم کیے ہوئے تھے، اور ان کو وہ مسلسل پھانسیوں پہ چڑھاتے رہے، اور وہ بھی عوامی سطح پر وہ مقدمہ چلا کے کراتے تھے، لیکن وہ مقدمہ صبح شروع ہوتا تھا اور شام کو اس کا رزلٹ آ جاتا تھا۔ اس طرح انہوں نے اس پورے معاشرے کو جو ہے وہ انہوں نے اس کو کلین کیا، اور اس کے بعد وہ ظاہر ہے انہوں نے وہ وہاں پہ جو بھی ان کا عقیدہ ہے اس کے مطابق انہوں نے وہ سارا سسٹم ڈیولپ کیا۔ اس میں پھر یہ جو ان کی جو آرمی ہے اس کو بھی ری فیبریکیٹ کیا دوبارہ سے نئے سرے سے، جس کو اب یہ پاسدارانہ انقلاب کہتے ہیں، اور آرمی جو تھی اس میں بھی انہوں نے ساری تطہیر کی، اور پھر وہ ایک پوری نسل انہوں نے تیار ہوئی۔ ظاہر ہے وہ اس کو آپ سمجھ لینا یعنی 50 سال تو تقریباً ہونے والے ہیں اس انقلاب کو، اب اس میں 2 نسلیں تو کم از کم اس میں ڈیولپ ہوئی ہیں، اب وہ ابھی تک وہ لوگ چل رہے ہیں۔ اب بھی جو وہاں آپ دیکھ لیں جو یہ ایران کھڑا ہوا ہے امریکہ کے خلاف، اس کی وجہ وہی ہے، وہی ٹیچنگ جو امام خمینی کی اور آیت اللہ خمینائی نے جو ان کے نائب تھے انہوں نے، اسی کی بنیاد پہ چل رہا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، میں جو آپ کی وہ ملاقات ہے نا میاں صاحب کی، اس کے ہاں جی وہ میں بتاتا ہوں۔ وہ جب انقلاب آ گیا، یہ وہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو گئے امام خمینی، اور یہ تو اس وقت پھر یہ انہوں نے فیصلہ کیا جو اسلامی تحریکیں تھیں، کیونکہ یہ انقلاب اسلامی انقلاب وہ انہوں نے اس کا نام دیا، اور وہ ظاہر مسلمان ہے، اور عقیدے میں ہمارے ان کے کوئی فرق ہوگا، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ بھی پڑھتے ہیں ظاہر۔ تو مسلمان کی حیثیت سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی وہ اتنا بڑا انقلاب آیا وہاں پہ، تو اس کے لیے ان کو جا کے اپریسیٹ کرنا چاہیے اور ان کو مبارک دینی چاہیے۔ تو تمام اسلامی تحریکیں بشمول مصر کی، شام کی، اردن کی، اور جو تونسیہ، سعودیہ، ان جزائر العرب کے جو لوگ تھے، ان سب نے جو ہے وہ پھر فیصلہ کر کے، تو یہ میرا خیال ہے 82 میں، شاید 81 یا 82 میں میرا خیال ہے انہوں نے پھر وہ فیصلہ کیا کہ جی اس ڈیٹ کو ہم جائیں گے، سب اکٹھے ہوئے کراچی میں۔ تو کراچی سے یہ چارٹرڈ طیارہ کرا کے تو پھر تہران گئے، وہاں یہ میرا 2-3 روز رہے، اور اس میں امام خمینی سے ملاقات کی، بڑی تفصیلی ملاقات، تو جس میں انہوں نے یعنی بہت شکریہ ادا کیا ان کا، اور پھر اس میں ذکر کیا انہوں نے علامہ اقبال کا، مولانا مودودی کا، اور بتایا کہ جی ہم نے بہت متاثر تھے، اور ہم
ان کی رہنمائی ہمارے لیے بڑی سود مند ثابت ہوئی. تو اس میں انہوں نے امام خمینی نے ایز اے ہیڈ آف اسلامی تحریک امیر جماعت کو یعنی والد صاحب کو، تو انہوں نے وہ ایک قرآن تحفے میں دیا جو کہ سپی کا بنا ہوا تھا، جس کا کافی بڑا تھا وہ کچھ، تو اس کا وہ کور تھا، کیس تھا، اور اس کے اندر وہ قرآن تھا. وہ دیا اور انہوں نے دیتے ہوئے کہا کہ یہ اس کے اوپر بیت المقدس کی شبیہ تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ لوگوں کو، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ لوگوں کی کہ آپ بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے کوشش کریں. وہیں پہ یاسر عرفات بھی موجود تھے فلسطین کے، تو انہوں نے بھی ایک قرآن سپی کا بنا ہوا جس پہ شبیہ تھی بیت المقدس کی، انہوں نے والد صاحب کو ایز اے ہیڈ آف جو ہے اسلامی تحریک، اسلامک موومنٹس جتنی بھی ہیں کیا. اس نے بھی یہی کہا کہ جی اب آپ تحریکیں جو ہیں وہ اس کے لیے کوشش کریں کہ بیت المقدس جلد سے جلد آزاد ہو جائیں. تو یہ وہ واقعہ ہے جو ایران کے بارے میں. اچھا، ہم دیکھتے ہیں آگے جا کر جماعت اسلامی انٹرنیشنلی بہت زیادہ ریلیونٹ ہو جاتی ہے کئی طرح کی موومنٹس کے ساتھ. ایک غالباً ایک واقعہ وہ بھی ہے کہ جب اخوان المسلمون کا جو مصر کی اسلامی تحریک ہے اس کے ساتھ اس وقت کے صدر ڈکٹیٹر حسنی مبارک کی معاملات سیٹل ڈاؤن نہیں ہو رہے تھے، تو انہوں نے میاں طفیل محمد صاحب کو جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سے ریکویسٹ کر کے ان کو وہاں بلایا کہ ہمارے کچھ معاملات طے کروائیں. اسی طرح کویت کی حکومت، ہم دیکھتے ہیں کہ سعودیہ کے شاہ جو تھے، اتنی زیادہ انٹرنیشنل ریلیونسی. وہ کوئی آپ کسی واقعے کا تذکرہ اگر کریں کہ وہ کیا واقعہ تھا، غالباً حسنی مبارک والا بھی اگر پلیز. آپ کے علم میں کہ مصر کی اخوان المسلمون حسن بنہ شہید، سید قطب شہید، اور پھر اس کے بعد اس دور کے مرسی شہید، ان کی اخوان المسلمون کے معاملات، حسنی مبارک کی ظاہرہ جو حکومت تھی وہ کافی سال مصر میں رہی اور اس نے کافی ان پہ عطاب نازل کیے رکھا. تو پھر آخری جو اس کے دور تھا حسنی مبارک کا، اس میں کسی حد تک کچھ کمی آئی اس میں، لیکن حالات ٹھیک نہیں تھے، ان کے آپس کے تعلقات کافی زیادہ خراب تھے. تو ظاہرہ ان کے علم میں ہر چیز ہوتی ہے، انٹیلیجنس اور یہ وہ، تو ان کو پتہ تھا کہ ان کا تعلق جو ہے پاکستان میں جماعت اسلامی سے ہے، کیسے یعنی تعلق سے مراد ہے کہ وہ ان کی بھی اور ان کی بھی فکر ایک ہی ہے اور ان کے آپس میں تعلقات بھی ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے پھر یہاں رابطہ کیا کہ اخوان نے بھی کیا، حکومت نے بھی کیا کہ جی آپ ہماری آ کر صلح صفائی کرا دیں، یعنی کسی بات پر ہم لوگ جو ہیں وہ آ جائیں. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ یہاں سے والد صاحب پروفیسر خورشید صاحب اور خلیل احمد حامدی صاحب وہ یہاں سے تشریف لے گئے اور وہاں پہ ان کو حکومتی جو تھا پورا پروٹوکول دیا گیا. اور جب وہ حدود میں داخل ہوئے مصر کی، پھر وہ وہاں پہ ان کا باقاعدہ ان کی مذاکرات کہہ لیں کہ کرائی گئی اخوان کے ساتھ، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کامیابی حاصل ہوئی اور جو اختلاف بہت زیادہ تھا وہ کافی جو ہے وہ سبسائڈ ہو گیا. اور اس کے بعد اخوان نے پھر ظاہر آپ کو پتہ ہے الیکشن میں بھی حصہ لیا پھر اس کے بعد، لیکن یہ سی سی کے آنے کے بعد وہ حالات اور پھر دوبارہ خراب ہوئے، جس میں مرسی صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ ساری وہ ہوئی. اصل میں وہاں کی فوج جو ہے وہ مکمل طور پر امریکہ کے انڈر ہے، اور وہ کیونکہ امریکہ اپنے بجٹ میں مصر کے لیے کوئی $3 ارب رکھتا جو اس کو دیتا
اس کو کیا دینا ہے فوج کو جو دیتا. اب وہ ایک طرح سے سمجھ لیں اس کی ملازم ہے فوج. اب انہوں نے مرسی صاحب کو جو ہے وہ ٹھیک ہے قیم میں جماعت رہے 30 سال، اس کے بعد ایک بڑا عرصہ امیر جماعت رہتے ہیں میاں صاحب. تقریباً 50 سال کا عرصہ ہے جو میاں صاحب یا تو قیم یا امیر جماعت رہے ہیں، اور جماعت کو ابتدا سے اس میں شامل بھی ہیں، ہر چیز دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد وہ امیر جماعت کے عہدے سے سبکدوش ہو جاتے ہیں، اور ایک نوجوان قاضی حسین احمد صاحب کی صورت میں خیبر پختونخوا سے جماعت کے امیر بنائے جاتے ہیں، منتخب ہوتے ہیں. قاضی صاحب ظاہر ہے امیر جماعت ہیں، ان کی کئی پالیسیز ایسی ہوں گی جن سے میاں صاحب کو اختلاف ہوگا اور ہوا ہوگا. اور میں نے تو کئی ایسے مواقع کے بارے میں پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ میاں صاحب سے لوگوں نے کہا کہ آپ جماعت چھوڑ دیں، آپ ظاہر ہے اتنے بڑے لیڈر ہیں، آپ اتنے پولیٹیکلی ریلیونٹ ہیں کہ آپ چاہیں تو شاید ایک علیحدہ جماعت بھی بنا سکتے ہیں آپ، اور لوگ شاید جماعت میں جماعت اسلامی اے اور جماعت اسلامی بی علیحدہ بھی ہو جائیں. تو اس اختلاف بھی ظاہر ہے کہ آپ اس کے متعلق بھی بتائیں کہ کیا کیا اختلافات تھے. سیکنڈلی یہ بھی بتائیں کہ ان سارے اختلافات کے ہوتے ہوئے بھی میاں صاحب تا دم مرگ جماعت اسلامی کا حصہ کیسے رہے؟ اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ وہ جو اختلاف جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس میں آپ اللہ کے لیے ہوتا اور اللہ کے لیے ہی ساتھ ہوتا. جہاں تک کہ اس بات کا تعلق ہے کہ جو ان کی پالیسیز تھیں ان کے بارے میں والد صاحب جو سوچتے تھے، میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ مولانا مودودی اور میاں طفیل محمد، ان دونوں کا جب آپ ذکر کرتے ہیں تو اگر ایک کا ذکر نہ کریں تو وہ مکمل نہیں ہو سکتا. بالکل. جماعت اسلامی کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی مولانا مودودی کے ساتھ میاں طفیل محمد کو اگر آپ مائنس کر دیں یا ان کے ساتھ مولانا کو مائنس کر دیں. اس لیے یہ دو افراد جماعت کے آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے باپ ہیں، جنہوں نے اس کو بنایا پھلایا، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر اس کو چلایا، پھر اس کو تناور درخت بنا کے آگے حوالے کر دیا. اب وہ جب باپ اپنے بیٹے کو کوئی نصیحت کرتا ہے تو وہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اس سے خار کھاتا ہے یا اس سے کوئی حسد کرتا ہے یا اس سے نہیں، وہ اس کو یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی سیدھے راستے پہ رہے، وہ بھی اس سے ہٹے نہ، اسی پہ رہے. تو یہ کہنا کہ جی وہ اپنا ان کا کوئی شاید ذاتی کوئی مسئلہ تھا، ایسا کچھ نہیں تھا. وہ اتنی ہی محبت ان کی تھی آپس میں، قاضی صاحب کی اور والد صاحب کی. بلکہ قاضی صاحب تو مجھے اپنا بیٹا کہتے تھے، میرا تیسرا بیٹا زبیر. یعنی جہاں انہوں نے ملنا، انہوں نے اس کو کہتے ہیں وہ ان کی والدہ جو اہلیہ تھیں وہ بھی. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی میاں صاحب کا ان کے ساتھ، انہوں نے جو بھی اس پہ اختلاف کیا، جس کا ذکر طفیل نامہ میں ہے، پورا ایک 24-25 صفحوں کا وہ مضمون ہے. جو میرا خیال ہے کہ جماعت کے ہر ورکر کو پڑھنا چاہیے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی جو تنظیم جس چیز پر قائم کی گئی تھی یا قائم کی گئی، اس سے آپ جب ہٹتے ہیں تو اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں. یہ اس کا مین. نعیم صدیقی صاحب کا کیا اختلاف تھا؟ یہی اختلاف تھا. وہ کیوں یعنی انہوں نے والد صاحب کی بات نہیں مانی، انہوں نے ان کو روکا والد صاحب نے کہ جی یہ جماعت ہماری ہے، ہم اس کو چھوڑ کے کیوں جائیں، ہم اس میں رہ کے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، یہی صحیح طریقہ. اس سے علیحدہ ہو کے کوئی فائدہ نہیں. اور وہ پھر ثابت ہو گیا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہیں گھر پہ یہ اجلاس ہوا تھا، یہ سب آئے تھے، یہ سب لوگ آئے تھے، اور انہوں نے آگے بتایا تھا کہ جی میاں صاحب اور کوئی راستہ نہیں ہے. والد صاحب نے کہا نہیں، راستہ یہی ہے کہ اس میں رہ کے آپ اس کو درست کریں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں.
اور وہ بعد میں ثابت بھی ہو گیا. یعنی وہیں رہ کے آپ اس کو درست کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ تو اس لیے قاضی صاحب سے اللہ نہ کرے کوئی ایسی ذاتی جو آخری ان کی رات تھی والد صاحب کی، جس دن ان کو برین ہیمریج ہوا، جس رات کو، اس دن عشاء وہ ظاہر نمازیں تو مسجد میں پڑھتے تھے باجماعت، کوئی نماز نہیں چھوڑتے تھے، اس کے باوجود کہ آنکھیں نہیں تھیں نابینا ہو گئے تھے آخری میں، تو وہ بھائی تھے وہ لے کے جاتے تھے، یا مجھے موقع ملتا تھا میں لے جاتا تھا، یا بچے جو ہیں یہ ابراہیم، ایمن، عبداللہ وغیرہ وہ لے جاتے تھے. تو اس رات بھائی لے کے گئے ہیں عشاء کی نماز میں، عشاء کی نماز پڑھی اور وہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، اور بیٹھ کے نہیں پڑھتے تھے. آخری سجدہ بھی نماز بھی وہ کھڑے ہو کے پڑھی، تراویح بھی وہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، 20 تراویح. اور لوگ دیکھ کے حیران ہوتے تھے کہ میاں صاحب 96 سال کی عمر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس دن انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جب فارغ ہو گئے تو انہوں نے بھائی سے پوچھا کہ حسن دیکھو قاضی صاحب نماز یعنی موجود ہے مسجد میں. انہوں نے کہا کہ ہاں جی بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا مجھے ان کے پاس لے چلو. تو قاضی صاحب ایک دم اٹھ گئے، تو جی میاں صاحب السلام علیکم، سلام دعا کی، اس کے تو حال چال وغیرہ پوچھا. اس کے بعد بغل گیر ہوا، اور بغل گیر بھی ایسے ہوئے کہ جیسے پتہ نہیں سالوں سے کہیں کوئی 2 دوست ملے ہوں. یعنی اتنی زور سے وہ انہوں نے یعنی کہ جپھی ڈالی جس کو کہتے ہیں نا. تو اس کے بعد والد صاحب گھر آ گئے، قاضی صاحب بھی ظاہر چلے گئے گھر. تو اس کے میرا خیال ہے کوئی 2 گھنٹے بعد ان پہ وہ مسئلہ جو تھا وہ ہیمریج ہوا. وہ اس کو کہتے ہیں اس میں سے 17 دن پھر وہ ظاہر ہے شیخ زائد میں رہے اور پھر وہ ان کا انتقال ہو گیا. جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسن صاحب کہتے ہیں کہ میں جماعت اسلامی میں جس وجہ سے آیا ہوں وہ ایک اہم وجہ میاں طفیل محمد صاحب کا وہ مضمون ہے جو نماز کے متعلق تھا. اور میاں صاحب کو جنہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ایون منور صاحب کو بھی جنہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، کہ ایسی نماز نہیں کو پڑھا کرتا جس عقیدت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے جس تعلق کے ساتھ وہ نماز پڑھا کرتے تھے. اسی طرح ہم نے اقامت دین کے متعلق بھی دیکھا کہ جس درد دل کے ساتھ انہوں نے دین کا کام کیا، سب چیزیں سائڈ پر رکھ کر، ہر چیز سائڈ پر رکھ کر، جیسے بندہ جت جاتا ہے بالکل، اس کو اتنی کلیئرٹی آ جاتی ہے کہ سامنے وہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا معاملہ نا کہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ یہ جنت کھڑی ہے، یہ اللہ تعالیٰ بالکل ایسے، اور اتنی کلیئرٹی کے ساتھ کام. تو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انفارچونیٹلی ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن تو ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم دعوت کا کام کرنے والوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ دعوت کا کام کرتے کرتے کبھی اتنے گھپ جاتے ہیں کہ نمازیں ہماری رہ جاتی ہیں اور نمازوں میں کمزوری ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جب ہم اس کے دین کا کام کر رہے ہیں تو یہ والی چیز اگر مسنگ ہوگی تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. آپ پلیز میاں صاحب کی نمازوں کے متعلق جو عقیدت تھی اس کا ذکر کریں کہ میاں صاحب نماز کیسے پڑھتے تھے. جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے گھر میں، کبھی دیکھا ان کو جب وہ باقی نماز جو کوئی رہ گئی ہے اور وہ گھر آ کے انہوں نے اس کو پڑھا، اور مسجد میں اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ کسی اور کہیں یعنی ایسے ہے جیسے کچھ تاریں ملی ہوئی ہیں، اور یعنی کہ ان کو کوئی احساس نہیں کہ ارد گرد یا کوئی چیز، جیسے وہ نہیں ہے کہتے کہ وہ جو صحابہ کرام تھے یا جو اس دور کے لوگ تھے کہ اگر آپ نے کوئی اس کی چیز آپریٹ کرنی ہے، اگر وہ کوئی زخم ہے اور وہ اس کو آپ کو ضرورت ہے کہ اس کو کاٹنا ہے، آپ نے یہ انگلی ہے اس کو کاٹنا ہے، اس کے بغیر یہ شاید شخص جو ہے وہ صحت مند نہیں ہو سکتا یا اس کی وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو وہ کہتے تھے نماز کے دوران تم کر لینا.
مجھے نہیں پتہ چلے گا. تو یہ کیفیت اس طرح کی کہ جس میں وہ بالکل اس میں گمے ہوتے تھے. میں نے کبھی حیرانگی ہوتی تھی اور وہ اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسے بھی کوئی کر سکتا. منور صاحب اس کا اکثر ذکر کرتے تھے. منور صاحب جب گزرتے تھے نا مسجد سے دارالضیافہ آتے تھے تو ان کی اہلیہ ایک دفعہ کہتی ہیں میری جو بڑی ہمشیرہ ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی تو کہنے لگیں کہ منور کہتے ہیں کہ جب میں ادھر سے گزرتا ہوں نا اس گلی سے تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میاں صاحب میرے سر پر کھڑے ہیں. یعنی اتنی عقیدت تھی ان کو. زبیر صاحب ایک سوال میں آپ سے جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک دفعہ میاں صاحب سے بھی ایک جماعت کے کارکن نے کیا تھا. اتنی بہترین جماعت, اتنی زیادہ اچھی جد و جہد میاں صاحب کی, مولانا کی, قائی صاحب کی, سب کی, لیکن ابھی تک ہم یہ نہیں دیکھتے کہ پاکستان میں سیاسی طور پر یا ایون دعوتی طور پر مکمل طور پر جماعت اسلامی کسی بھی طرح حکومت تک پہنچی ہو. یہ ناکامی ہے یا ایک مایوس سا کارکن یا پریشان سا کارکن آپ سے سوال کر رہا ہے؟ اس کا جواب میں وہی چاہ رہا ہوں جو میاں طفیل محمد صاحب نے جواب دیا تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اصل میں اس میں یہ بات ہے نا کہ جو ہم جتنے بھی کارکنان جماعت کے ہیں یا جمعیت کے ہیں ایون, اب اس کے لیے ان کا یہی وہ نصیحت کیا کرتے تھے جماعت کے کارکنوں کو بھی اور جمعیت کے بھی لڑکے جو کبھی ملنے آیا کرتے تھے والد صاحب سے, تو وہ کہتے تھے کہ آپ اس کے لیے فکر مند نہ ہوں کہ آپ کو حکومت ملے گی یا نہیں ملے گی. آپ اس کے لیے فکر مند ہوں کہ آپ کا جو اپنا جسم ہے جو 60-70 کلو کا ہے سر سے لے کے پاؤں تک, اس پہ آپ نے وہ سارا نظام نافذ کیا. جب آپ اس پہ نافذ کر لیں گے تو آپ کی جنت تو پکی ہو گئی. یہی آپ کی کامیابی ہے. اگر آپ اپنی کامیابی یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ حکومت مل جائے گی اور آپ جو ہے وہ یہ نافذ کر دیں گے, وہ ایک علیحدہ سلسلہ وہ چل رہا ہے, لیکن اصل بات جو ہے وہ یہی ہے. مولانا مودودی بھی یہی کہا کرتے تھے. یعنی وہ جو تھا نا سید اور اس کا جانشین ایک ہی زبان تھی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں کنکلوڈنگ ریمارکس آپ سے چاہ رہا ہوں کہ میاں طفیل محمد صاحب کو کے حوالے سے آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس کیا ہیں آج کی اس پوری پوڈ کاسٹ کے حوالے سے بھی, اور ظاہر ہے کہ ان کا یوم وفات ہے تو آپ ان کو کیسے یاد رکھتے ہیں, یا لوگوں نے جو کہا ہے سید منور حسن صاحب نے یا باقی لوگوں نے, تو آپ ان کو اپنے الفاظ میں پلیز بیان کریں. اصل میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نابغہ روزگار شخصیت تھے اور ان کو ہم نے جتنا بھی ہوش میں دیکھا اتنے پابند اپنے کام کے اور اس قدر فیر اور اپنے کام کے لیے اتنے یعنی ارادے کے پکے. اسی لیے وہ مجھے یاد ہے منور حسن صاحب کہا کرتے تھے جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے اپنے کلمات کہے کہ وہ ایک تاریخ سے آئے تھے اور تاریخ بنا کر واپس تاریخ میں ہی چلے گئے. اور فرید راجہ صاحب نے بھی اس طرح ایک چند الفاظ کہے تھے کہ وہ کتابوں سے آئے تھے اور اپنا کام کر کے واپس کتابوں میں چلے گئے. اور خورشید ندیم صاحب نے کہا تھا, وہ ایک صحافی ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحب اگر سید کو نہ ملتا تو اتنی تحریک بڑی برپا نہیں ہو سکتی تھی. علامہ اقبال بھی یہی خواہش کرتے اس دنیا سے چلے گئے, مولانا ابوالکلام آزاد بھی یہی خواہش کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے, اور غامدی صاحب نے بھی یہی کہا کہ اگر پاکستان کو میاں صاحب جیسے 5-6 لوگ مل جاتے ہیں تو پاکستان ترقی کی اس معراج پر پہنچ جاتا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے.
اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کو درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کی نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق دے۔ ہم نے اس سارے عرصے میں جو چیزیں اہم دیکھیں اس پوری پوڈ کاسٹ کے اندر، ان میں سب سے اہم بات ان کی کمٹمنٹ تھی اس دعوت کے ساتھ۔ ہم نے ان کے اللہ سے تعلق کو دیکھا جو نماز کے اندر تھا، جس کو ہم انڈیویجول تعلق کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم نے ان کو اجتماعی زندگی میں ایسے تگ و دو کرتے ہوئے دیکھا جو ان کے اپنے لفظوں میں تبھی ممکن ہے جب پتا ماری کی طرح اپنی ہر چیز سائیڈ پر رکھ کر اقامت دین کے لیے جدوجہد کی جائے۔ اس پوری زندگی نے نہ صرف جماعت اسلامی کو آج کھڑا کیا، الخدمت جیسے کئی ادارے، اسلامی جمعیت طلبہ جیسی کئی تنظیمیں اور ایسے کئی لوگ ان کے احسان مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جیسے وہ اللہ تعالیٰ سے راضی تھے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے، اور ہم سب کو اقامت دین کی جدوجہد کا حصہ بنائے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ایسی ہی پوڈ کاسٹ کا، ایسی ہی کنورسیشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔